Good afternoon and a very warm welcome to the Black Hole. Today we are going to discuss the era of the Indian Renaissance, that is a period of intellectual and cultural revival that reshaped the subcontinent's identity. और जब हम आइडेंटिटी या शनाख्त की बात करते हैं तो लामहला बीच में नेशनलिज्म और बिलखसूस कम्पीटिंग नेशनलिज्म यानी द हिंदू एंड मुस्लिम नेशनलिज्म के मुबाइस भी अलॉन्ग विद देयर आइडियोलॉजिकल अंडरपिनिंग्स और उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं समाज पे या सियासत पे ज़ाहिर है वो भी सामने आते हैं. और रेनेसांस का ज़िक्र हो और यूरोपियन निशात सानिया के साथ मुवाजना ना हो, ये भी ज़ाहिर मुमकिन नहीं है. और इस तारीख़ी मौजू पर गुफ्तगू के लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर गेस्ट स्पीकर राशिद अली साहब, जो मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है. ही इज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एट Islamabad Model College for Boys. Moreover, he is also a visiting faculty member at various institutions, including Bahria University, CUST, that is Capital University of Science and Technology, and the Department of History at Quaid-e-Azam University, Islamabad. Uh, in addition, Rashid Ali is a curriculum expert and has contributed to the National Curriculum Council, helping to develop curricula for history, general knowledge, social studies, and پاکستان اسٹڈیز. اور مزید یہ کہ آپ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے انٹرویو پینل پہ بھی ہیں. اینڈ راشد ہیز بین سبجیکٹ اسپیشلسٹ اینڈ انٹرویو پینلسٹ فار پولیٹیکل سائنس، پاکستان اسٹڈیز، انٹرنیشنل ریلیشنس اینڈ ہسٹری. آپ لوگوں کی آمد کا شکریہ. تھوڑی سی زحمت کر کے اپنے سیل فونس کائنڈلی سائلنٹ موڈ میں سوئچ کر لیں سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن. گفتگو کے بعد حسب روایت ہاؤس اوپن ہوتا ہے فار کیو اینڈ اے، تاکہ یہ ایک انٹریکٹیو سیشن بن سکے آپ کے ان پٹ کے ساتھ. جب وہ مرحلہ آئے تو جسٹ ریز یور ہینڈ فرسٹ سو دیٹ دس مائکرو فون از گیون ٹو یو اینڈ دیٹس اٹ. پلیز ویلکم راشد علی. شکریہ نیر. تمام معزز مہمانان اور جو آڈینس ہیں بلیک ہول کے یوٹیوب پہ، ان سب کو السلام علیکم. آج کا ٹاپک جو ہے انڈین رینیسانس، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک بھی ہے. اور بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب کانٹیننٹ میں، انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان میں اس چیز کو اتنی ڈیپتھ میں اسٹڈی نہیں کیا گیا یا کروایا نہیں گیا، یا انٹینشنس ٹھیک بھی تھی تو اس کی اسپرٹ کو سمجھا نہیں گیا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ. اینڈ دیٹ از اباؤٹ دا انڈین رینیسانس. ابھی جیسا کہ نیر نے بھی بات کی کہ جب ہم رینیسانس کی بات کرتے ہیں تو اس کا یورپین رینیسانس کے ساتھ تقابلی جائزہ نہ کریں تو بھی ٹاپک کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہوگی. اور انڈین رینیسانس کے بعد اس کی جو آؤٹ کم یہاں پہ نظر آئی، کمپیٹنگ نیشنلزم، ہندو نیشنلزم اینڈ مسلم نیشنلزم، جس نے سب کانٹیننٹ کی 20th سینچری کی ہسٹری کو ہی شیپ کر کے رکھ دیا. تو سب سے پہلے میں آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ دا انڈین رینیسانس. رینیسانس کا بیسک جو اردو اس کو ٹرانسلیٹ ہم کرتے ہیں تو ری برتھ کے میننگس میں آتے ہیں. جیسا کہ ہم یورپین رینیسانس کی جب بات کرتے ہیں تو ری برتھ آف گریکو رومن نالج، ان کی کلاسیکل ایج جس کی اسپرٹ جو تھی انڈیپینڈنٹ انکوائری، انڈیپینڈنٹ فرام پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس ڈوگما سے ہٹ کر کے اس کی چیزوں کی تحقیق اور ان کی چیزوں کو جاننے کے بارے میں نیا نالج کریٹ کرنے کی اسپرٹ تھی. انڈین رینیسانس جو دیٹ واز اے سارٹ آف اویکننگ ان کلچرل اینڈ ریلیجیس ریفارمز ود ان دا سوسائٹی. سب کانٹیننٹ جس کو ہم انڈیا کے ریجن کو سب کانٹیننٹ بھی کہتے ہیں، اس کی اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اس کی تاریخ جو ہے، جو اینشینٹ سویلائزیشنس ہیں لائک میسوپوٹیمیا، ایجپشنز، چائنیز سویلائزیشن، ان کے کنٹمپریری سویلائزیشن ہے. تو اپنے آڈینس کو ایک چیز تھوڑی سی پہلے بتا دوں کہ یہاں کی جو سویلائزیشن ہے، سویلائزیشن کو اب تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ ہائیسٹ اسٹیٹ آف سوسائٹی وین پیپل لرن دا آرٹ آف لیونگ ود ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس، اکنامک انسٹیٹیوشنس ہیں، ریلیجیس انسٹیٹیوشنس ہیں، واٹس ایور. تو انڈس ویلی سویلائزیشن جو ہے وہ اپنا ایک فیز کمپلیٹ کر گئی تھی. اور ایک ایجوکیٹڈ گیس کے مطابق 7000 BC سے اس کا ریکارڈ ہمارے پاس اویلیبل ہے، اور 1900 BC میں جا کے تقریباً وہ وینش ہو گئی تھی. اینڈ دین دیر واز دا ارائیول آف آرینس اینڈ دے اسٹارٹیڈ اے نیو سویلائزیشن جسے ہم کہتے ہیں ویدک سویلائزیشن، جو ویداز لے کر آئے تھے ٹیکسٹ.
ऋग वेदा, युजार वेदा, अथार वेदा, साम वेदा. तो दे स्टार्टेड अ न्यू सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, जिसका आज हमारा कंसर्न है. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का देखें 5100 ईयर्स का रिकॉर्ड हमारे पास है, वो फेज एक ख़त्म हो गया सिविलाइजेशन का. देन स्टार्टेड अ न्यू सिविलाइजेशन. तो ये इंडियन रेनेसांस जो है, इसकी जो ज़्यादा स्पिरिट थी, जो फोकस था, रीबर्थ था, वो वेदास का, आर्यावर्त का रीबर्थ था. अवेकनिंग थी. और रिफॉर्म जो थी, वो रिफॉर्म जो थी विद इन द कल्चर, सोसाइटी को रिफॉर्म्स करना और रिलीजन को रिफॉर्म्स करना. यहाँ एक चीज़ मैं कोट करता चलूँ, अल-बेरूनी व्हेन ही केम टू सब कॉन्टिनेंट, तो उसकी ऑब्जर्वेशन जो थी हिंदू सोसाइटी के बारे में, हिंदू माशरे के बारे में, ही स्टेटेड कि हिंदू सोसाइटी स्टैग्नेंट, हिंदू कम्युनिटी इज़ एरोगेंट and self-satisfied and isolated from rest of the world. मतलब they never bother what is happening around the world. और नई चीज़ों जो स्टैग्नेट सोसाइटी थी, और वैदिक सिविलाइजेशन का जो अर्ली फेज था, वो बाद में स्टैग्नेट किस तरफ हुआ, जब ब्राह्मणिज्म, स्ट्रिक्ट ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिज्म जो है वो डोमिनेट कर गया सोसाइटी में. और सोसाइटी जो है वो स्ट्रिक्ट जो है कास्ट सिस्टम और इन चीज़ों की तरफ चली गई. और स्ट्रिक्ट ब्राह्मणिज्म जो है वो इतना स्टैग्नेट हो गया, दे वर नॉट रेडी टू गेट न्यू आइडियाज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. तो इस स्टैग्नेशन में जो है मुस्लिम्स व्हेन दे केम हियर टू सब कॉन्टिनेंट, दे एस्टैब्लिश द रूल फॉर मोर देन 7 or 8 centuries. They were the masters. But when the British came to subcontinent, and gradually after the decline of the Mughals, they provided opportunities for the Hindu community. हिंदू कम्युनिटी जो है अंडर द मुस्लिम स्ट्रिक्ट रूल जो है, उनको उस तरीके से शायद कह लें कि अपॉर्चुनिटीज़ ना मिल सकी, क्योंकि जो ब्रिटिश जो थे, दे केम हेयर विद द स्पिरिट ऑफ यूरोपियन रेनेसांस, रैशनलिज्म, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी. और ये स्पिरिट जब इन्फ्यूज़ हुई अमंग्स द हिंदू कम्युनिटी, जो कि एक डोमिनेंट कम्युनिटी थी इन सब कॉन्टिनेंट, देयर इमर्ज लीडिंग पर्सनैलिटीज़ जिन्होंने अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म्स करने का जिम्मा लिया. रिफॉर्मर और पॉलिटिशियन में फ़र्क होता है. रिफॉर्मर्स होते हैं वो रिफॉर्म करते हैं, सोसाइटी की जहन साजी करते हैं, एक तब्दीली लेके आते हैं. जो स्टैग्नेंट सोसाइटी होती है, स्टैग्नेशन होती है, उसमें रिपल्स क्रिएट करते हैं. और वो बड़े जो लीडिंग पर्सनैलिटीज़ थे, उनमें से राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद, रामाकृष्णा, विवेकानंदा, बैंकिम चैटर्जी चट्टोपाध्याय, विद्यासागर, बीजे तिलक, बाद में महात्मा गांधी, ये बड़े लोग जो हैं उस स्पिरिट के साथ, दे कैप्चर्ड द स्पिरिट ऑफ यूरोपियन रेनेसेंस. और मकसद उसका क्या था कि एक ऐसी सोसाइटी जो कि एक स्टैग्नेशन में जा रही है, उसको रिफॉर्म किया जाए. और अभी मैंने बताया था कि जो रेफॉर्मेशन थी विद इन द हिंदू सोसाइटी, कल्चर में और मज़हब में थी. इसको एक और एंगल से भी अगर हम देखें, इसका जायज़ा लें, तो व्हेन ब्रिटिश केम टू सब कॉन्टिनेंट, दे इंट्रोड्यूस रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस. उन रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और मेजॉरिटी जो है वो जो है मैटर करती थी. हिंदू community had realized their strength in the subcontinent. लेकिन before they mustered, they asked for the political dominance in the subcontinent. They must have to reform their society, culture and religion, ताकि वो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो. उसके लिए फिर ये लोग जो हैं ये आगे आए कि रिफॉर्म किया जाए. In this regard, French Revolution जो है it play a very important role, कि जो सेकुलर स्पिरिट है वो जो है वो भी सोसाइटी में इन्फ्यूज़ हो और पीपल बिगिन टू थिंक इंडिपेंडेंटली, उन डॉगमा से या रिलीजियस चीज़ों से हट के सोचना शुरू कर दें. लेकिन सारे जो ये जो मैंने नाम लिए हैं, सारे के सारे सेकुलर बेंट ऑफ माइंड के लोग नहीं थे. कुछ लोग जो हैं उनमें जो सेकुलर ज़्यादा थे, राजा राम मोहन रॉय और रविंद्रनाथ टैगोर थे. बाकी के जो ज़्यादा उनका इंडियन और हिंदू नेशनलिज्म की तरफ इंक्लाइन थे. वो
ایک چیز اور بتا دوں کہ یہ جو اویکننگ تھی دیٹ واز ناٹ اونلی اویکننگ فار دا ہندو کمیونٹی، مسلم ایز ویل دے اویکن. بٹ ریمبر برٹش کلونیل رول جو تھا اس سے ریلیٹڈ جو ہندو کمیونٹی اور برٹش کمیونٹی دونوں کا ریئیکشن بہت ڈفرینٹ تھا. فار مسلمس ان کے ہاتھوں سے تو حکومت جا رہی تھی تو ان کی ریزنٹمنٹ تھی، ان کا انٹیگونزم تھا، ان کی جو ایک ان کا بیہیویئر جو تھا وہ ایک جو ہے آرمڈ ریبیلینس کی صورت میں بھی آیا، جس میں جو ہے سید احمد شہید کی موومنٹ تھی، جہاد موومنٹ تھی، فرائضی موومنٹ تھی، ان سب چیزوں نے ایک کنٹریبیوٹ کیا. اور مسلم کی ریزنٹمنٹ تھی کیونکہ ان کے ہاتھ سے حکمرانی جا رہی تھی. جو برٹش تھے فار دیم دیٹ واز اے میری چینج آف ماسٹرس. اور برٹش کے لیے یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی کہ وہ جو ایک اسٹیگنیشن ہے فار سینچریز. ایک چیز میں آپ کو اور چیز بھی فیکچوئل ڈیٹا بتا دوں کہ جو لاسٹ سینٹرلائز گورنمنٹ تھی ان سب کانٹیننٹ، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے رول کیا سینٹرلائز گورنمنٹ کے طور پہ، دیٹ واز امپیریل گپتاز. یہاں پہ کنفیوز نہ ہو جائیے گا مورین امپائر اور گپتا امپائر میں. امپیریل گپتاز جو ہے دیٹ واز کنسیڈرڈ ایز دا گولڈن پیریڈ ان انڈین ہسٹری. سائنس، ٹیکنالوجی، میتھمیٹکس سب کچھ ایوالو ہوا کیونکہ پیس اینڈ پراسپیرٹی تھا. دیٹ آلموسٹ اینڈڈ ان 550 AD. اس کے بعد ہندو جو ہیں وہ ڈومیننٹ نہیں کر سکے. ہاں ان کا ساؤدرن پارٹ میں کچھ امپائرس تھی، راشٹرا کوٹاز تھے، پالاواز تھے، وہاں پر ان کی انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ رہی ہیں لیکن وہ ڈسینٹرلائز فارم میں ہی رہے ہیں. گجرات ریجن میں گرجیارا، پاتھیارا اور ناردرن انڈیا میں راجپوت کنگڈمز رہی ہیں لیکن سینٹرلائز پاور ان کی نہیں رہی. تو ہندو نیشنلزم جو ہے وہ دیٹ واز اے سارٹ آف آؤٹ کم آف دس انڈین رینیسانس. ہندو کمیونٹی جو ہے اس کو جو ہے اپنی آپ کو کلچرل ریفارمز کرنے کا موقع ملا انڈر دا برٹش کلونیل رول. ٹو سم ایکسٹینٹ بہت سارے پھر لوگ یہ بھی کوشچن ریز کر سکتے ہیں کہ اگر ہندو جو ہیں ہندو راج جو ہے انڈر دا برٹش کلونیل رول کمفرٹیبل تھا تو 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس میں وہ کیوں مسلمانوں کے ساتھ تھے. یہ چیزیں ایک چیز اس کا آنسر کے طور پہ ہی میں بتا دوں کہ ہندو جو تھے دے ور کمفرٹیبل، بٹ ان کی جو جب کلچرل اور ان کے سوسائٹی میں ریفارمز کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو ہندوز ور ناٹ کمفرٹیبل. ان کی جو لیڈنگ رہنما تھے، ریفارمرز جو تھے، دے گاٹ دا اسپرٹ آف یورپین رینیسانس. راجا رام موہن رائے سے ہی اسٹارٹ کرتے ہیں. راجا رام موہن رائے 1823 میں ایک اسکول بننے لگا تھا بنگال میں. اچھا ہندو انڈین رینیسانس کو جو نا بنگال رینیسانس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی جب آئی تھی تو ان کا جو سب سے پہلا جو ہوم تھا وہ بنگال ہی تھا، وہیں سے وہ ایمرج ہوئے تھے. تو وہیں پہ بڑے بڑے لیڈنگ جو ان کے ریفارمرز آئے ہیں وہ بنگال ریجن سے ہی تھے. تو 1823 میں ایک اسکول بننے لگا تھا تو اس میں سنسکرت یہ طے کیا گیا تھا، سنسکرت اور جو اولڈ یہاں کے نالج اس کو ہوئی لوگوں میں جو ہے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جائے گا. تو راجا رام موہن رائے پروٹیسٹڈ. ہی اسٹیٹڈ وائی ناٹ fate of the Indian people be changed with the modern secular subjects like history, like mathematics, natural philosophy, sciences, جو ہے anatomy اور ان سب سبجیکٹس کو کیوں نہ پڑھایا جائے. اور ہی ان کی ریزنٹمنٹ کو جو ہے پازیٹیولی لیا گیا اور یہ چیزیں اس میں امپارٹ کی گئی. 1817 میں جب کلکتہ میں کالج بنا تو اس کالج کا جو کیریکولم ہے اس کو بھی ڈیوائز کرتے ہوئے انہی چیزوں کو مد نظر رکھا گیا تھا کہ تمام جو ماڈرن سبجیکٹس ہیں سب کانٹیننٹ میں، ایک چیز پہلے تھوڑا سا کلیئر کر دوں، سب کانٹیننٹ میں اس سے پہلے فارمل ایجوکیشن سسٹم نہیں تھا. فارمل ایجوکیشن سسٹم مطلب اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، کیریکولمس نہیں ہوا کرتے تھے ایک آرگنائز وے میں. اور جو ہے یہ مسجد، مدرسہ اور ٹیمپلز انہی میں ایجوکیشن دی جاتی تھی. 1810 کا جو چارٹر ایکٹ تھا اٹ ڈیوائز کہ برٹش گورنمنٹ ان انگلینڈ ہم برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا چارٹر رینیو نہیں کریں گے تب تک جب وہ وہاں پر لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کریں جن کو وہ رول کر رہے ہیں.
تب 1817 میں جب پہلا یہ کالج بنا، آفٹر بہت لمبی ان کی انویسٹیگیٹ کر کے ریسرچ کیا گیا، پھر یہ کالج بنا، کیریکولم بنا. تو اس کے کیریکولم کا حصہ کیا تھا؟ میتھمیٹکس، انگلش علوم. اٹ ڈزنٹ مین کہ انگلش لینگویج، وہ تمام سبجیکٹ جن کے بارے میں تحقیق کی گئی ہے انگلش لینگویج میں، اس کی لینگویج کا کینوس بڑھ گیا. تو اس میں جو علوم تھے ان سب کو پڑھایا جانے لگا، وہاں پر پڑھایا جانے لگا. 1835 میں وین لارڈ میکالے کیم ٹو سب بنگال کے ریجنس میں، ایک ٹاؤن میں ہی کم اکراس 1400 اسٹوڈینٹس دوز ہو ور ویل ورسڈ ان انگلش سبجیکٹ. یہاں پہ کنفیوز بالکل نہ ہو جائے گا، انگلش لینگویج نہیں، دو سبجیکٹس جن میں تحقیق ہو چکی تھی. اور ان جو اسٹوڈنٹس تھے 1400 دے ور ویل ورسڈ. تو یہ برٹش کلونیل رول جو ہے اٹ بیکم اے بلیسنگ ان ڈسگائز فار دا ہندو کمیونٹی. ان کے لیے اس اسٹیگنٹ سوسائٹی میں ایک ریپل کریٹ کر رہا تھا برٹش رول. اب پھر راجا رام موہن رائے، ہی واز اے ویری ویل لرنڈ پرسن. انہوں نے برہمو سماج 1828 میں ایک سوسائٹی کریٹ کی جس کا پرپز تھا کہ آل دا پیپل شوڈ ورشپ ایٹ ون پلیس. ہی واز اے مونوتھیسٹک، ہی بلانگس ٹو دا برہمن کاسٹ، لیکن انہوں نے ریفارمس جو کی وہ ہندو سوسائٹی کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھی ان دا بگننگ، بیکاز ہی ہیڈ کریٹڈ ریپلز. ری میرجز آف ہندو وڈوز، ویمن رائٹس کے بارے میں انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا راجا رام موہن رائے نے. ان کی سیکولر اپروچ یا لبرل اپروچ اس حد تک تھی کہ ہی وینٹ ٹو انگلینڈ. اینڈ ریمبر، جب یہ میں بات کر رہا ہوں کہ کسی برہمن کا انگلینڈ جانا، اب یہ اس کو آپ آسان نہ سمجھیے گا، یہ وہ دور تھا کہ وین دیر واز اے میتھ دیٹ ڈومینیٹڈ دا ہندو سوسائٹی، کہ جو سمندروں کا پانی کا سفر نہیں کرتے تھے. اور ان کا جو محبت تھی فرینچ ریولوشن جس کی اسپرٹ تھی لبرٹی، اکویلٹی، فرٹرنیٹی، اتنی زیادہ تھی کہ ونس کیپ آف دا گڈ ہوپ سے جب یہ جانے لگے تھے تو ہی تھوڑا سا بیمار تھے، بلکہ انہوں نے کہا کہ مجھے فرینچ ویسل پہ ابارڈ کیا جائے. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہی لائک انڈیپینڈنٹ انکوائری، اسپرٹ آف لبرٹی، اکویلٹی اینڈ فرٹرنیٹی. تو راجا رام موہن رائے ہی انیشیٹڈ دا انڈین رینیسانس، ہی واز دا ریفارمر. یہی وجہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کی جو آفیشیل ہسٹری ہے اس میں راجا رام موہن رائے کو کہا گیا کہ فادر آف انڈین نیشنلزم، فادر آف انڈین نیشنلزم. تو ہز کنٹریبیوشن واز ایکسیلنٹ ان دس ریگارڈ. تو انہوں نے ان کی جو ایک آؤٹ لک تھی نا وہ تھوڑی سی لبرل تھی، بہت زیادہ کنزرویٹو آرتھوڈاکس اپروچ نہیں تھی. کیپ ان مائنڈ انڈین سوسائٹی از ویری آرتھوڈاکس. تو جو آرتھوڈاکس فیکشن تھا آف دا سوسائٹی وہ ان کے اگینسٹ تھا، جیسا کہ سر سید کے اگینسٹ تھے دیوبند اسکول آف تھاٹ، تو ان کے بہت اگینسٹ تھے وہ. تو اس چیز کو کیٹر کرنے کے لیے جو گراؤنڈس تھی، گراؤنڈز ور پریپیئرڈ فار دا ارائیول آف اے آرتھوڈاکس ریفارمر سوامی دیانند. ان 1875 میں انہوں نے آریہ سماج کی بنیاد ڈالی، اور ہی واز اے رائٹ ونگرس آرتھوڈاکس ریفارمر. ہی بلیوڈ کہ جتنا دنیا کا بھر کا نالج ہے وہ سارا نالج کس کے اندر موجود ہے؟ ویداز میں. مہا بھارت اور رامائن جو ہے اٹ کین سالو آل دا پرابلمز آف ہندو سوسائٹی اینڈ کمیونٹی. ان کی جو اپروچ تھی وہ تھوڑی سی انوائنگ تھی فار ادر کمیونٹیز لائک مسلمس اینڈ کرسچنس. انہوں نے شدھی اور سنگھٹن، مطلب ہی بلیوڈ کہ سب کانٹیننٹ کے رہنے والے، انڈیا کے رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں یہ ہندو سے ہی دوسرے مذاہب میں کنورٹ ہوئے ہیں. تو دیر واز نو اپرچونٹی ان ہندو ریلیجن کہ اس میں کوئی آپ شامل ہو. ہندو مذہب جو ہے بائی برتھ ہوتا ہے، جیسا کہ جوڈائزم ہے، جیوز بھی بائی برتھ ہوتا ہے. تو آپ شامل نہیں ہو سکتے، کنورٹ نہیں ہو سکتے، ہندو بائی برتھ ہی ہو سکتے ہیں.
یس تو بٹ فور ہی کریٹڈ این اپرچونٹی کہ اگر آپ کوئی واپس آنا چاہتا ہے دوبارہ سے اسی ہندوازم کے فولڈ میں تو آپ آ سکتے ہیں. دیٹ از ویری انوائنگ فار دا مسلمس. سو سی کہ انڈین رینیسانس میں ایک جو ریفارمرز ہیں وہ تھوڑے سے لبرل اور سیکولر آؤٹ لک کے تھے, تو دوسرے کس آؤٹ لک کے آئے, آرتھوڈاکس, جن کا ہاں ان کی بھی جو انٹر میرجز آف کاسٹ پہ یہ بلیو کرتے تھے سوامی دیانند. آئیڈل ورشپ میں بوتھ دونوں سوامی دیانند بھی اور راجا رام موہن رائے دونوں آئیڈل ورشپ کے قائل نہیں تھے. دے بلیو کہ جو ٹرو گاڈ ہے اس کو اسپرٹ میں ورشپ کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. بٹ سوامی دیانند کا جو فوکس تھا وہ بہت زیادہ فوکس تھا ریلیجیس اسکرپچرس کے اوپر, اینڈ ہی بلیوز آل دا سولوشن لائز ان دیز اسکرپچرس. کاؤ پروٹیکشن سوسائٹی جو کہ بعد میں ہندو نیشنلزم کا ایک پلر کا ایک بیک بون بنی, دیٹ واز انیشیٹڈ بائی سوامی دیانند. تو یہ جو ریفارمرز ہیں پہلے سیکولر پھر تھوڑا سا آرتھوڈاکس ریفارمرز یہ آگے آنا شروع ہوئے, ان کی فین فالوئنگز یہ بھی بڑھنا شروع ہو گئی. ان دا مین وائل ایک اور ریفارمرز راما کرشنا, ہی واز اے سینٹ انسپائرڈ بائی دا جو یہاں پہ بھکتی موومنٹ, جو بھگت ہیں صوفی منش لوگ جو ہوتے ہیں, راما کرشنا واز اے صوفی منش کائنڈ آف پرسن. He projected love for all the peoples, whether they were Muslims, Christians, Sikhs, or whatsoever. تاکہ یہ لیکن یہ چیز یاد رکھیں, یہ ساری کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں ٹو میک ہندو کمیونٹی اڈیپٹیبل فار دا کمنگ پولیٹیکل ڈومیننس. سوسائٹی کلچرل ریفارمز ہو رہی ہیں مذہب کے اندر. اب یہ دیکھیں, ہی از اے سارٹ آف نیوٹرل اینڈ بھگت ٹائپ پرسن کہ جس نے ہندوازم کے لیے جو صوفیزم کو ایسا کر دیا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ تو کریچر آف گاڈ ہے, تو لو فار آل. انہی کے ایک اور جو ہیں ابھی یہ جتنی ایفرٹس ہو رہی ہیں نا, یہ ساری ایفرٹس ود ان دا ایمبٹ آف سب کانٹیننٹ انڈیا ہو رہی تھی. انٹرنیشنلی ان کو پروجیکشن ابھی تک نہیں مل رہی تھی. پھر ایک اور ریفارمر ویویکانندا, سوامی ویویکانندا, he was the disciple of Ramakrishna. He took the responsibility to project all these aspects of Hindu community and Indian Renaissance globally. He went to United States of America, Chicago conference میں بھی گئے, یورپ میں بھی وزٹ کیا, اور ان کو تھوڑا سا اس طریقے سے جو ہے ان کو آنسر کیا کہ بھائی دیکھیں یورپین رینیسانس جو ہے نا اس کی بنیاد جو تھی وہ اسپین, اور اسپین نے جو لوٹا تھا میکسیکو میں اس کے اوپر تھی. ہندو رینیسانس جو ہے ہندو جو کلچر تھا اس نے سب کچھ خود ہی سے پروڈیوس کیا ہے, یہیں کی اپنی پروڈکٹس ہیں, اسی کو ہم دوبارہ سے اویکن کر رہے ہیں. ہماری جو ہیں ہم نے ہی آلسو پروجیکٹڈ مسلم ایز اے ولن ان دس ریگارڈ کہ دے اسپریڈ اسلام آن دا سارڈ. تو ہندوازم جو ہے وہ اس نے تو ایسا سب کچھ بھی ایسا نہیں کیا. تو سوامی ویویکانندا ہی پروجیکٹڈ پازیٹیو اسپیکٹ گلوبلی راؤنڈ دا ورلڈ. تو یہ جو ہیں یہ ریفارمرز تھے, دوز ہو وانٹڈ ٹو ریفارم ود ان دا ایمبٹ آف ہندو کمیونٹی. لیکن اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ, تھوڑا نیگیٹو تو نہیں, سوری ٹو سے نیگیٹو, اس کا ایک اپوزنگ امپیکٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. Hindu community identify themselves as a different, separate community. اور اسی میں پھر لٹریچر, پالیٹکس, ان سب چیزوں میں اس کا جو ہے اثر نظر آنا شروع ہو گیا. لٹریچر میں دیکھیں بینکم چندر چٹوپادھیائے, ان کا ایک ناول تھا انندا مات جس میں وندے ماترم, دیٹ واز ٹوٹلی اگینسٹ دا مسلم, اور ان کو ملیشیا اور یہاں پہ یوزرپ اور اس طریقے سے اور پروجیکٹ کیا گیا. یہ جو ٹائم پیریڈ تھا مسلم رول جو تھا 13 سینچری سے لے کے مڈ آف 19 سینچری تک, اس کو ایک ایرا آف ڈارکنس کے طور پہ ہی انہوں نے پروجیکٹ کیا. اور یہ آنا سامنے شروع ہوا. بی جے تلک, ہم بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو مہاتما گاندھی کا تو پتہ ہے کہ ہی واز اے گریٹ لیڈر آف ہندو کمیونٹی, لیکن جو میس لیول پر سب سے پہلی جو ریکگنیشن ہوئی تھی, جو سب سے بڑے
ایک پولیٹیشین یا لیڈر کے طور پہ سامنے آئے تو وہ جو بی جے تلک صاحب تھے, جنہوں نے جو ہے شیوا جی اور جو گنیش کا جو میلہ ہے اس کو بھی ری انویگوریٹ کیا اور میسو لیول پر جو ہے ایک اپنی لیڈرشپ کے اورا کو انجوائے کیا, وہ بی جے تلک صاحب تھے. تو یہ ساری اب ناؤ انڈین رینیسانس اویکننگ جو ہے, ریفارمیشن جو ہے, ریفارمز ود ان دا کلچر اینڈ سوسائٹی ہے, اٹ از گوئنگ ٹک این ادر ٹرن اینڈ اٹ بیکمز اے سارٹ آف ہندو نیشنلزم کی طرف ان کا رائز ہونا شروع ہو گیا. ہندو جو ہے دے ریئلائز دیم سیلف ایز اے ڈفرینٹ کمیونٹی, اور بہت ساری چیزوں کے اوپر پھر ان کا جو ٹالرنس کا لیول تھا وہ بھی تھوڑا سا کم ہونا شروع کیا, بیکاز دے ریئلائز کہ کمنگ ایج از دا ایج آف دوز انسٹیٹیوشن ہو ول بی گورن تھرو ڈیموکریٹک پرنسپلس, اور ڈیموکریسی میں تو وہ میجورٹی پہ ہیں, میجورٹی جو ہے ان کے پاس آنے والی ہے, ان کا انٹالرنس کا لیول بھی پھر بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ جو بتایا تھا میں نے سوامی دیانند کی جو تحریکیں تھیں, کاؤ پروٹیکشن سوسائٹی, شدھی اور سنگھٹن, یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی انوائنگ تھی فار مسلمس. اور ہندو کمیونٹی جو ہے اب ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آرگنائز, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ وہ آرگنائز ہونا شروع ہوگی. ہندو مہاسبھا 1950 میں RSS یہ بھی بننا شروع ہوگی, پالیٹکس میں حصہ لینا شروع کر دیا. بھلے ان کا جو ایکسٹریم آرتھوڈاکس اور رائٹ ونگر جو ہے جو کلر ہے وہ بہت لیٹر آن آفٹر دا پارٹیشن نظر آیا, تو جو کانگریس ہے انڈین نیشنل کانگریس, ان دا بگننگ کانگریس کے جو بہت سارے لیڈر صاحبان تھے, دے ور ٹو سارٹ آف وہ جو ہے پرنسپل آف ماڈرنٹی پر بلیو رکھتے تھے ان دا بگننگ. لیکن 1920s کے ڈیکڈ میں پھر کچھ ایسی چیزیں آئیں کہ جو آرتھوڈاکس ہیں ود ان دا انڈین نیشنل کانگریس وہ ڈومینیٹ کرنا شروع ہو گئے. تو ہماری جو چیز کنسرن تھا انڈین رینیسانس, انڈین رینیسانس جو ہے ریفارمیشن ہوئی ود ان دا کلچر, ود ان دا ریلیجن کو اس حد تک لے کر آیا گیا کہ لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. کیونکہ جو ہے کچھ ریفارم جیسا کہ ستی سے ریلیٹڈ ہے, وڈو ری میرج ایکٹ آئی تھنک 1856 میں یہ بھی پاس ہو گیا تھا, ٹھیک ہے, اور چائلڈ میرج ایکٹ جو ہے یہ چیزیں پاس ہو رہی تھی. ایک چیز میں یہاں پہ تھوڑا سا میرے ذہن میں ایک اور چیز بھی آ گیا, بی جے تلک صاحب جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ ایجیٹیٹ کیا تھا, ان کا نیوز پیپر تھا کیسری, اس میں بہت سارے آرٹیکلس بھی لکھے, اور جو ہے نا ہندو کلچر میں جو بچوں کی شادی جو ہے وہ ارلی ایج میں کرنے کا ایک ٹریڈیشن ٹائپ کی چیز تھی, تو اس کے اوپر میں ایکٹ بنا تھا. تو ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ جو لا ایکٹ ہے یا قانون ہے یہ فارنرز کیوں بنا رہے ہیں, ہندو خود کیوں نہ بنائیں. یہ ان کا بہت بڑا اعتراض تھا. اس ایجیٹیشن میں بڑی جو ہے وائلنس بھی اس میں شامل ہو گیا تھا. ان کے بہت زیادہ جو ہے اس دور میں ان کے لکھنے کے اوپر جو ہے ہندو جو ہے وہ کمیونٹی بہت ریئیکٹ کرتی تھی. تو انڈین جو رینیسانس ہے نا اس میں اگر کوئی ایک چیز مسنگ ایلیمنٹ تھا تو وہ یہ تھا سیکولر اپروچ نہیں تھی. مذہب جو ہے دیٹ از دا پارٹ اینڈ پارسل آف رینیسانس, جو کہ یورپین رینیسانس کا نہیں تھا. یورپین رینیسانس جو تھی دیٹ واز سیکولر, اس میں مذہب کو سیپریٹ کر دیا, ریلیجیس ڈوگماز کو علیحدہ کر دیا گیا. مے بی تو یورپین رینیسانس اور انڈین رینیسانس کا یہ بہت بڑا ایک ڈفرینس ہے. تو آئی ہیو ٹولڈ کہ ہندو وین دے مسٹرڈ ٹو ہیو اے پولیٹیکل ڈومیننس, what they wanted to reform their community, their society and religion to make acceptable for the masses and for تاکہ جب وہ سیلف کانفیڈینس کو بھی بوسٹ کر سکیں. لیکن مذہب اور اسٹیٹ جو ہے وہ ایک انسپیریبل, ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے تھے. یہی وجہ ہے کہ دیکھ لیں مذہب جو ہے یہی چیز بیس بنی ہیونگ سیپریٹ اسٹیٹ فار دا مسلمس, کیونکہ مسلمانوں میں جو اسٹیٹ ہے وہ تو گورن اسلامک لا کے تحت کی جا سکتی ہے. تو انڈین رینیسانس جو ہے اٹ آلسو
promoted two conflicting nationalism. مسلم نیشنلزم کو بھی اسی چیز نے پروموٹ کیا. اگر ہندو نیشنلزم میں جو ری برتھ تھی آریہ ورت کی، آریہ سماج کی، ریفارمز کرنا تھا اپنی کمیونٹی کو، اپنی سوسائٹی کے ڈفرینٹ نارمز کو، اپنے مذہب کو، تو مسلمانوں میں بھی یہ چیز اویکننگ کی صورت میں آئی. ان دا بگننگ Muslim reaction toward the colonial rule was a very violent. لیکن اس وائلنس کے ساتھ بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے اس پاور میں نہیں لے کر آ سکے کہ جو ڈکے ہے مغل رول جو ہے اس کو سٹاپ کر سکے، روک سکے اس کو. جو شروع کی جتنی بھی مسلمانوں میں ریفارم موومنٹ تھی، شاہ ولی اللہ کی، مجدد الف ثانی کی، فرائضی موومنٹ تھی، ان سب تحریکوں میں جو ایک ایلیمنٹ تھا نا، وہ مذہب کو ریفارم کرنا چاہ رہے تھے. مذہب کو بیس بنا کر شاہ ولی اللہ نے بھی کہا کہ جو مسلمز ہیں اور شیعہ مسلمانوں کے ود ان دا مسلم، سنی شیعہ، ان کا جو آپس کے ڈفرینسز کو ختم کریں اینڈ دے وڈ بی ان پاور اگین. ٹرانسلیٹ کیا قرآن مجید کو، ان کے بیٹوں نے جو ہے اردو میں ٹرانسلیٹ کر دی، انہوں نے فارسی میں کیا تھا تاکہ اسپرٹ کو سمجھ سکیں. اور انہوں نے مسلم آئیڈینٹی کو تو اکٹھا کر دیا، لیکن جو اسپرٹ تھی سیکولر والی وہ اس میں مسنگ تھی. ویسٹرن نالج جو ہے اس کو امپارٹ کرنے کی اسپرٹ ابھی تک نہیں تھی اس میں بھی. پھر سید احمد شہید کی جو موومنٹ تھی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ تلوار کے زور پہ، یہ بندوق کے زور پہ دوبارہ سے ہم پاور میں آ جائیں گے، پہلے پنجاب میں، پھر ریسٹ آف دا سب کانٹیننٹ میں، برٹش کو یہاں سے بھگا دیں گے. انہوں نے بھی ایفرٹ کی، مسلمانوں کو اکٹھا کیا تاکہ ہم دوبارہ سے ریوائیو کر سکیں. اسی طریقے سے جو ہے فرائضی موومنٹ کا بھی سلسلہ شروع رہا. ان کی بھی کوشش تھی کہ ہم جو ہے مذہب کو بیس بنا کر کے جو ہے ریفارمز کریں اور ہماری جو ریفرمیشن ہے اس میں صرف مذہب کا ایلیمنٹ آ جائے. ابھی تک وہ جو سیکولر اپروچ تھی یورپین رینیسانس والی، وہ مسنگ تھی ان دونوں، ہندو نیشنلزم میں بھی اور مسلم نیشنلزم میں بھی. تو مسلمانوں میں جو پہلے جیسا کہ راجہ رام موہن رائے کو جو ہے فادر آف ہندو نیشنلزم ڈکلیئر کیا انڈین نیشنل کانگریس کی آفیشیل ہسٹری میں، مسلمانوں میں ایسے جو ریفارمر کے طور پہ جو آ گئے وہ سر سید احمد خان تھے، who realized the spirit of knowledge that is acquired by the Europeans. اور ان کا بھی فوکس یہ تھا کہ مذہب تو ریفارم کریں ہی کریں، مذہب کو انہوں نے بھی سیپریٹ نہیں کیا، مذہب کو بھی فردر اس طریقے سے کریں کہ ایکسیپٹیبل ہو اور ویسٹرن ایجوکیشن امپارٹ کیجیے ود ان دا مسلمس. تو یہ ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ، اس کو تھوڑا سا بیلنس کرنے کے جو ہے ایک کہہ لیں کہ ان کی کوشش تھی، ایفرٹ تھی. تو ناؤ میں ایک چیز کو دوبارہ سے تھوڑا سا دہراؤں گا. ہمارے بہت اہم شکیل صاحب ابھی آئے ہیں تو ان کو بھی تھوڑا سا بیک کا تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ انڈین رینیسانس واز اے موومنٹ دیٹ اسٹارٹڈ ان 19th and 20th century ٹو اویکن دا انڈین پیپلس. اور اس کے پیچھے جو بہت بڑی جو کہہ لیں کہ کاز بنا وہ برٹش کلونیل رول تھا. یہاں پر ایک اور چیز میں بتا دوں کہ جو یورپین رینیسانس تھی نا، اس کے پیچھے جو ایک بہت بڑا امیجیٹ کاز بنا تھا نا، وہ 1453 میں جو فال آف کانسٹینٹائنوپل، ایسٹرن رومن امپائر، دیٹ واز اے بگ ریزن بیہائنڈ دیٹ. اینڈ کروسیڈ جو تھیں، یہ دو امیجیٹ کازز تھے بیہائنڈ دا یورپین رینیسانس. انڈیا میں جو رینیسانس تھی اس کے پیچھے برٹش کلونیل رول دیٹ پرووائڈیڈ اپرچونٹی فار دا بوتھ کمیونٹی ٹو ریفارم دیم سیلف. تو پھر ہندو کمیونٹی میں جیسے راجہ رام موہن رائے، سوامی دیانند، راما کرشنا، ویویکانندا، بنکم چندرا چٹوپادھیائے اور ودیا ساگر، بی جے تلک، یہ بڑے بڑے نام آئے. تو مسلمانوں میں سر سید جو ہیں انہوں نے ایک بڑا رول پلے کیا. لیکن اس اویکننگ میں جو ایک ایلیمنٹ تھا، مسنگ ایلیمنٹ تھا، وہ تھا سیکولر اپروچ. مذہب جو ہے سب کانٹیننٹ اٹس اے پارٹ اینڈ پارسل آف پالیٹکس. جیسے ریفارمیشن یورپ میں ہوئی تھی جس میں مذہب کو سیپریٹ کر دیا، اسٹیٹ کو سیکولر ڈکلیئر کر دیا،
وہ چیز یہاں پر نہیں ہو پائے, اور اس کے نیٹ امپیکٹ یہ نکلے کہ دونوں کمیونٹی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اینیمی کمیونٹی ہی ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیا. یہاں پر ایک چیز اور بتا دوں, جو ہمارے آڈینس یوٹیوب پہ بھی دیکھ رہے ہیں, اس پروگرام کو سنیں گے, اگر آپ ڈیٹا نکالیں 1857 سے 1947 تک کہ یہ جو کمیونل رائٹس کتنے ہوئے ہیں اور اس کی کاسٹ کیا تھی, کتنے لوگ اس میں مارے گئے, ایک بہت بڑا انالیسز آئے گا آپ کے سامنے کہ کس طریقے سے یہ دونوں کمیونٹی جو ہیں ایک دوسرے سے اینٹاگونسٹک جو آئیڈیالوجیز کی طرف جانا شروع ہو گئے, اور جو ہے دونوں جو ہے ایک دوسرے کے لیے جو ٹالرنس کا جو لیول تھا وہ ایک دوسرے سے ختم کرنا شروع ہو گئے. اور ڈسپائٹ دس آفٹر 1857 دیر واز اے کانسٹیٹیوشنل ریفارمز بھی ہونی شروع ہوئیں, تو اس کے باوجود بھی جو ہے ان دونوں کے جو آپس میں ڈفرینسز ہیں وہ ختم ہونے کی بجائے بڑھتے ہی چلے گئے. وجہ کیا تھی کہ یہاں پر اب ایک اور چیز جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ابھی ہم نے بات کی تھی ہندو نیشنلزم اور مسلم نیشنلزم کی, اس کے ساتھ ہی یورپین نیشنلزم بھی تھا. یورپین نیشنلزم جو تھا وہ ٹیریٹوریل تھا, لنگوسٹک تھا اور ریشل تھا. مطلب وہاں کی جو ریس تھی, مختلف ریسز تھیں جن کی لینگویج ایک تھی, دوز ہو شیئر دا سیم ٹیریٹری دے فارم اے نیشن. اور سب کانٹیننٹ میں جو نیشنلزم کے جو سیڈز لے کر آنے والے یورپینز ہی تھے. انیشلی سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو نہیں پتا تھا, یہ تمام یورپینز کو ایک ہی سمجھتے تھے. لیٹر آن دے کیم ٹو نو دیٹ, اور یہ جو فرینچ ہیں یہ ڈفرینٹ ہیں, برٹش ڈفرینٹ ہیں, ڈچ ڈفرینٹ ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ یورپ میں ہونے والی موومنٹس ہیں ان کو ڈفرینٹ نیشنز اور کمیونٹیز ڈکلیئر کیا ہوا تھا. یس تو لیکن سب کانٹیننٹ میں جب نیشنلزم آیا تو یہاں کے نیشنلزم میں ایک جو اسپرٹ آ گئی, جو ایموشنل اٹیچمنٹ آ گئی وہ اپنے مذہب کے ساتھ وہ ختم نہیں ہو سکی. اور وہ جو ہے اب جتنی آرتھوڈاکس, اگر ایک طرف مسلمس ہیں پاکستان میں جو آرتھوڈاکس ہیں وہ اگر اینٹاگونسٹک ہیں ٹورڈ دا انڈین اسٹیٹ, تو انڈین اسٹیٹ کا جو سیکولرزم ہے وہ بھی فرجائل ثابت ہو رہا ہے. انیشلی جو مسلمانوں کے بہت سارے لیڈر صاحبان تھے وہ اس بات سے ہی ان کو ڈر تھا کہ کہیں جو ایک آرتھوڈاکس کمیونٹی ہے انڈیا میں اگر وہ ڈومینیٹ کر گئے تو جو مسلم کمیونٹی ہے ان کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہوگا. اس چیز کو انڈیا کے جو سیکولر اپروچ والے, ایون کہ آئی وڈ سے پنڈت جواہر لال نہرو جو ہیں, ہی واز اے سیکولر بینٹ آف مائنڈ, اور جو کانسٹیٹیوشن بنایا اس میں سے ریلیجیس مائنورٹیز کو سفیشینٹلی سیکیور کیا گیا. لیکن ہندو میجورٹیرینزم جو ہے, جو لیٹر آن 1990s کے ڈیکیڈ میں اور ابھی تک چلتا آ رہا ہے, وہ چیز ثابت کر رہا ہے کہ وہ ایک کور تھا, اور وہ جو ایک سیکولر اپروچ تھی وہ ایک مسلم فیورٹزم کی صورت میں تھا, جو کہ ایک اب سامنے آ رہا ہے. اور یہی چیز جو ہے جو پاکستان جب بنا وہ تو اسلامک آئیڈیالوجی کی وجہ سے, جس آئیڈیالوجی کے تحت ہم آ گئے, ہم نے جو مائنورٹیز ہیں, پہلے تو ہم یہ کہہ رہے تھے اسلام کے نام پر ہم مذہب ملک لے رہے ہیں, لیکن یہاں پہ جو مائنورٹیز تھی, شیعہ تھے اور دوسری کمیونٹیز تھیں, ان کو ہم نے ود ان دا اسلام ہم نے انوائے کر کے رکھ دیا. وہ ڈفرینٹ فیکشنز ایک قسم کے بن گئے. ان کے لیے جو ہے چیزیں جو ہیں اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ دیئر لائفز اینڈ پراپرٹی, یہ بہت ایک مشکل سا فنامنا بننا شروع ہو رہا تھا. تو بیسک جو ہے کریکس ہے ٹوڈیز لیکچر, وہ دیٹ از اباؤٹ awakening of renaissance of Indian renaissance start تو ہوئی. جو بڑے نام ہیں جو میں ذکر کر چکا ہوں, انہوں نے اپنی طور پہ بہت بڑی بڑی کاوشیں کی, سوسائٹل ریفارمز کی, ستی کا انسٹیٹیوشن, چائلڈ میرج, ری میرج آف وڈوز, فیمیلز کی ایجوکیشن میں ان سب لوگوں نے بڑا کام کیا اپنے اپنی کمیونٹی کے اندر, ٹھیک ہے. لیکن دونوں نے اپنی کمیونٹیز کے اندر جو ہے مذہب سے ریلیٹڈ جو ہے مذہب, پالیٹکس پلس ریلیجن, اس کی اسپرٹ کو جو ہے ڈمینش نہیں کر سکے. اور یہ جو اسپرٹ ہے لیٹر آن گریجولی جو ہے ایک
ابھی جو ہے دونوں اسٹیٹ کے درمیان جو اینیمی اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے گریجولی اسٹارٹ ہو گیا. یورپین رینیسانس کی اسپرٹ دیکھ لیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, دیر واز اے ویری وارز امنگ دا یورپین اسٹیٹس. فرانس اور جرمنی کے اگر آپ ایگزامپل لیں تو بہت بڑی بڑی فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, بڑی ڈیواسٹیٹنگ قسم کی وارز لڑی ہیں دونوں نے. انگلینڈ کی اور فرانس کی 100 ایئرس وار چلتی رہی ہیں, لیکن جو اسپرٹ تھی یورپین رینیسانس کی, انڈیپینڈنٹ انکوائری کی, وہ انفیوزڈ ود ان دا یورپین سوسائٹی, اور اس نے گریجولی یہ جو فرانس اور جرمنی تھے بعد میں کیا بن گئے, بہت اچھے ابھی ایک دوسرے کے ساتھ اکنامک پارٹنر ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ٹریڈ دیکھیں بہت بڑھتی جا رہی ہے, یورپی یونین میں یہ اکٹھے ہیں. تو انفارچونیٹلی دس اسپرٹ از ایبسنٹ ود ان دیز ٹو اسٹیٹ, انڈیا اینڈ پاکستان. اب بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ایک اور رینیسانس کی ضرورت ہے دونوں اسٹیٹس میں, اور وہ رینیسانس جو ہے وہ اکنامک ہو, ایک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اکنامک پارٹنر بنے. ایک چیز یہاں پر ایک اور ماڈل میں آپ کو بتا دوں, ان کرنٹ ایرا یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ ایون ڈیورنگ دا ٹرمپ ٹائم پیریڈس میں جو کسی دور میں جو ہے کنٹینمنٹ پالیسی ہوتی تھی کمیونزم کے اگینسٹ, آج کل چائنا کی انسرکلمنٹ پالیسی ہے. آکس کارڈ یہ سارے الائنسز بن رہے ہیں, چائنا کو انسرکل کیا جا رہا ہے ڈسپائٹ ہیونگ بڑی پولیٹیکل اینٹاگنسٹک اسٹیٹس ہونے کے باوجود بھی. ان کا جو ان کے ٹریڈ لنکس آپ چیک کر کے دیکھیں, اس کی کتنی بڑی ٹریڈ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں. انہوں نے وہ والا میکانزم اس کو ڈیزالو نہیں ہونے دیا, بیکاز دے ریئلائز کہ یہ چیز ایک ایسا ایک لنک ہے. آج کی گلوبل ایج آف گلوبلائزیشن میں جو اکنامک جو ریلیشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت اپنی ایک سگنیفیکینس رکھتے ہیں. تو آئی وش بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری کہ ایک دونوں اسٹیٹس میں جو ہے انڈیا اور پاکستان دونوں میں ایک دوبارہ سے رینیسانس ہو, اور یہ جو چند ایک بڑے لیڈر صاحبان, لیڈر جو اسکالرس ہیں, لکھنے والے ہیں, لکھاری ہیں, وہ اپنا رول پلے کریں. پروگرس جو ہے وہ دیٹ از ریئل. اگر آپ دیکھیں اوور دا پیریڈ آف 3 or 4 centuries تو پروگرس جو ہو رہی ہے سائنس کے فیلڈ میں, آرٹ کے فیلڈ میں, لٹریچر کے فیلڈ میں, اس پروگرس کو کنٹینیو رکھیں. جو فیٹ ہے دونوں اسٹیٹس کے لوگوں کی, ان کو جو ہے آپس میں وہ جو تاثر ہے اینیمی اسٹیٹ کا تاثر ہے, اس کو ڈیزالو کرنا چاہیے, ختم کرنا چاہیے. لیکن ایک اور چیز بھی یہ ہے تھوڑا سا آئیڈیلزم, ریئلزم جو ہے وہ اس پہ ڈومینیٹ کر جاتا ہے, آرتھوڈاکس اپروچ ڈومینیٹ کر جاتی ہے. کنزرویٹو پیپلز ان بوتھ دا اسٹیٹس آر ان میجورٹی, اور بہت مشکل ہے, یہ ان کا کریڈ بن جاتا ہے. اور مذہب اور پالیٹکس جب کریڈ بن جاتا ہے تو وہ دوسروں کے لیے گنجائش جو ہے وہ بڑی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ان دونوں اسٹیٹس میں جو ہے ایک بہت بڑے لیول پر ایجوکیشن آف مائنڈز آف دا پیپل کی بہت بڑی ضرورت ہے, تاکہ ان لوگوں کو یہ بھی اپنے یورپ کی طرح یا دوسری اسٹیٹس کی طرح اپنے پرابلمس کو ڈیزالو کریں, ختم کریں, اور اس جو ہے تاثر کو زائل کر کے پروگرس کی طرف جائیں, لوگوں کی بہتری و فلاح کی طرف جائیں. اور ان کے جو آپس میں جو اتنے بڑے بڑے ڈسپیوٹس ہیں, کشمیر کا ایشو ہے, ڈسپیوٹ بارڈر ایشوز ہیں, ان کو ریزالو کریں. دونوں اسی اینٹاگونسٹک قسم کی اینیمی اسٹیٹ کے تاثر دونوں کو بوتھ دا اسٹیٹ کیم ایٹ دا ورج آف نیوکلیر برنک مین شپ کے کنارے پر آ گئی ہے. اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے اب انڈیا بڑی اسٹیٹ ہے, بڑا کہہ لیں کہ اس کے پاس انفراسٹرکچر ہے, سب کچھ زیادہ ہے, وہ آگے آئے. پاکستان بھی جو ہے نا, پاکستان کی اکانومی اس طریقے سے ایک پرولونگ قسم کی جو ہے انٹینگلمنٹ کو بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے, اور گریجولی جو ہے ہمیں ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا. ایک دوبارہ رینیسانس کی ضرورت ہے. اس رینیسانس میں کون لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, جو کنٹریبیوٹ کریں گے ڈیفینیٹلی وڈ بی دا پارٹ آف ہسٹری. ویسے ہی دے وڈ بی دا پارٹ آف ہسٹری جیسے کہ راجا رام موہن رائے تھے, جیسے ربندر ناتھ ٹیگور تھے, بی جے تلک تھے, سر سید احمد خان تھے. ان لوگوں کی طرح ان کا کنٹریبیوشن بھی ہوگا. ہاں اب ان کو تو پلیٹ فارم مل گیا. ایک ہمارے ایک مرتبہ دیر واز اے ڈسکشن ود ان کمیونٹی آف مائی کالج کولیگز, تو دے اسٹیٹڈ کہ یار انڈر دا برٹش کلونیل ایرا تو بہت بڑے بڑے نام پیدا ہوئے, اتنے بڑے بڑے نام پیدا ہوئے, تو اب دونوں اسٹیٹس جب سے آزادی کے بعد اتنا بڑا نام کوئی نہیں پیدا ہو سکا. تو
بنا سوچے سمجھے شاید میرے مائنڈ سے جو ایک آنسر آیا وہ یہی تھا کہ یار وہ دور برٹش کا دور تھا. دے ہیڈ پرووائڈیڈ این اپرچونٹی جس میں اس بڑے لیول پر, کیونکہ یہ جتنے بڑے بڑے نام بھی میں نے آپ کو لیے ہیں نا, ان کا سم ہاؤ دے وینٹ ابراڈ اینڈ ایبزارب دا اسپرٹ آف یورپین رینیسانس, انڈیپینڈنٹ تھنکنگ, انڈیپینڈنٹ انکوائری کی اسپرٹ تھی ان کے مائنڈ میں. وین دے کیم بیک, اور وہی اتھارٹیرین رول سے ہٹ کے ڈی کولونائزیشن کی طرف, اور برٹش کولونیل رول کو بھی انہوں نے کیا کیا, اس کے اوپر بھی آبجیکشن ریز کی, سیلف رول کی طرف جانا شروع کیے. تو وہ دور برٹش کا دور تھا جو اکنالج کرتا تھا اور الاؤ کرتا تھا, ہر قسم کی بولنے کی آزادی تھی. ٹھیک ہے, سرٹن کچھ چیزوں کے اوپر اگر قدغن تھی تو وہ دنیا کے ہر ریجنس میں ہے. بہت سے لوگوں اسٹیٹس میں یہ نہیں کہ بالکل ہی آپ کو فری آپ کو بولنے دیا جائے. یورپ میں آپ جا کے دیکھیں کچھ سرٹن لاز ہیں جس کے اوپر چیزوں کے اوپر آپ بول نہیں سکتے. تو برٹش رول پرووائڈیڈ این اپرچونٹی, انڈر their rule there emerged people like قائد اعظم, گاندھی, پنڈت جواہر لال نہرو, موتی لال نہرو, بی جے تلک. یہ سارے لوگ جو ہیں انہیں کے رول میں پروڈیوس ہوئے جنہوں نے لیڈ کیا اپنی کمیونٹیز کو. ٹھیک ہے, وہ جو لیڈ ہے وہ ڈفرینٹ جس سمت میں بھی چلے گی, وہ ہندو نیشنلزم کی طرف یا مسلم نیشنلزم کی طرف چلے گی. وہ ایک بہت لمبی ڈبیٹ ہے, ایک چھوٹے سے لیکچر میں ہم ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کر سکتے جن کو ایڈریس کرنے پہ ڈھیر ساری بکس جو ہیں وہ لکھی جا چکی ہیں. ایک اور چیز ہمیں اپنی پاکستان کے سوسائٹی میں, مجھے ایک چیز تھوڑی سی بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری اینڈ ٹیچر آف ہسٹری, مجھے چیز جو لگی, یہاں پہ بہت ساری جو بکس ہیں نا, جو ٹیکسٹ بک سے لوگوں نے, اسٹوڈنٹس نے بہت کچھ پڑھا ہوا ہوتا ہے, ان ٹیکسٹ بک کو پڑھنے کے بعد ایک کمپیریٹیو انالیسس کرنے کی جو ہے نا کیپیبلٹی نہیں رہ جاتی. آئی وڈ سے کہ جو لوگ ہیں انڈیپینڈنٹ انکوائری کرنا چاہتے ہیں, ایسی بکس پڑھیں جس میں آپ کے پاس مارجن ہو ٹو اسٹڈی بوتھ پوائنٹ آف ویوز. آپ برٹش کا پوائنٹ آف ویو بھی دیکھیں, جو ہندو کمیونٹی ہے ان کا پوائنٹ آف ویو بھی دیکھیں, اور مسلم کمیونٹی ان کا پوائنٹ آف ویو بھی دیکھیں. ہر ایک کی جو نیشنلسٹ ایسپریشنز ہیں ان کو اسٹڈی کر کے دیکھیں, پھر آپ ایک کسی کنکلوژن تک پہنچیں. بہت اچھی اچھی بکس جو ہیں ان میں ایک ایس ایم برگ کی بہت اچھی بک ہے, دا برٹش راج, بہت اچھی بک ہے. اس کو اسٹڈی کر کے دیکھیں تو اسٹوڈنٹس کو پتہ چلے گا کہ یار یہ ساری کی ساری ایپیسوڈ تھی کیا. اسی طرح آج ایک میں خود اسی لیکچر کو اسٹڈی کرنے کے لیے ایک مجھے بک تھی, دا ہندو نیشنلزم, اور اس کے آتھر تھے کرسٹوف جیفرلوٹ. یہ ایڈیٹڈ بک ہے, ہندو نیشنلزم اے ریڈر, بہت اچھی بک ہے. اس طرح کی بکس کو اسٹڈی کر کے دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ بھائی جو جس طریقے سے ہمیں چیزیں بتائی گئی ہیں یا جس طریقے سے اس طریقے سے نہیں بھی ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں, ایک اور یہاں پہ بہت سارا طبقہ ہے جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ معاشرت علوم اور ان چیزوں کو بڑا ڈسگریس کر رہا ہوتا ہے. ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. جس لیول پر ہم ان کو چھوٹے لیول پر اسٹڈی کروا رہے ہوتے ہیں نا, وہ فیکچوئل ڈیٹا ہوتا ہے, وہاں پہ انالیٹیکل اپروچ نہیں ہم ڈیولپ کر سکتے. بچے اس لیول کے بہت ریئر ایسا ٹیلنٹ ہوگا کہ جو 6, 7, 8, 9, 10 پہ بڑے لیول پر چیزوں کو انالیسس کر سکے. یس, جو ایڈوانس لیول پر اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں وہ ڈپارٹمنٹس ہیں یونیورسٹیز کے, جہاں پہ قائدس یونیورسٹی ہے, پنجاب یونیورسٹی ہے, ان ڈپارٹمنٹس میں ایسی بکس جو ہیں ان کا ہونا لازمی ہونا چاہیے کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کر کے چیزوں کو اسٹڈی کریں, وہاں پر انالیٹیکل اپروچ ڈیولپ ہو, اور ایک انٹر ڈسپلنری اپروچ بھی ہونی چاہیے. اکیلا آپ ہسٹری سے صرف انہی کا پوائنٹ آف ویو پڑھتے جائیں آپ جو ہیں, اور اس دور میں کیا ہو رہا تھا, یورپین جو آئیڈیالوجیز کیسے ایمرج ہو رہی تھی, کیا کیا چیزیں ہو رہی تھی وہاں پہ, ان کو اسٹڈی نہیں کریں گے تب بھی آپ ان ساری چیزوں کا احاطہ ٹھیک سے نہیں کر پائیں گے. تو ایز اے کنکلوسیو ریمارکس آئی گو اگین, ان تمام چیزوں کو اسٹڈی کرنے کے بعد جو مجھے بہت بڑا اور بہت پازیٹیو رول جو مجھے لگا ہمیشہ, ان کا میں بہت قائل بھی ہوں, راجا رام موہن رائے کا اور ربندر ناتھ ٹیگور کا بہت پازیٹیو رول رہا ہے. ربندر ناتھ ٹیگور, ہی واز ناٹ اے نیشنلسٹ, ریمبر. ہاں, وہ برٹش کلونیل رول سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کرنے کے دائی تھے, ٹھیک ہے, ربندر ناتھ ٹیگور, اور ہیومنسٹ تھے وہ بہت بڑے. اور ان میں جو راجا رام موہن رائے میں بھی ان کی جو اسپرٹ بھی تھی ٹو اویکن دا ہندو کمیونٹی,
ان کے وہ انہیں ہیومنزم ان کو ڈومینیٹ کرتا تھا. جو ان کا برہمن سماج تھا وہ بھی ایک ایسی ہی اپروچ تھی ان کی کہ یار تمام لوگ آئیں ایک ٹرو جو گاڈ ہے اس کی ورشپ کر سکیں. ان کو اتنی زیادہ پروجیکشن نہیں مل سکی, اتنی زیادہ کامیابی نہیں ملی برہمن سماج میں. تو ان کا مجھے رول بڑا پازیٹیو اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی جس میں کنزرویٹزم اور آرتھوڈاکسزم جو ہے, آرتھوڈاکس سوسائٹی صدیوں سے چلتی آ رہی ہے, ٹو کریٹ ریپلز امنگ دیٹ سوسائٹی, بڑا پازیٹیو ان کا رول تھا. سر سید ان کو اپوز کیا گیا تھا بہت زیادہ, ویسے ہی جیسا کہ سر سید احمد خان کو اپوز کیا گیا تھا جب انہوں نے کوشش کی ٹو امپارٹ ویسٹرن ایجوکیشن امنگز دا مسلم. سر سید کی ایک چیز یہاں میں بتا دوں, جب 1864 میں ہی اسٹیبلش سوسائٹی جس کا پرپز جو تھا, سائنٹیفک سوسائٹیز کا پرپز کیا تھا, ٹو ٹرانسلیٹ دا بکس ان انڈین لینگویجز. دوز بکس ور پبلشڈ جن کے اوپر کام ہوا ہے یورپ میں, وہ چاہے فرانس میں ہوا ہے, برٹن میں ہوا ہے, ہالینڈ میں ہوا ہے, ان کو ٹرانسلیٹ کیا جا سکے تاکہ یہاں کے لوگوں کو نیچرل فلاسفی, سائنسز کے جو سبجیکٹس ہیں ان کی اسپرٹ بھی سمجھائی جا سکے. سر سید کو خود کو انگلش نہیں آتی تھی, بٹ ہی گاٹ دا اسپرٹ آف انگلش نالج. یہاں پہ ایک چیز میں تھوڑا سا ایڈ بھی کر دوں, لارڈ میکالے کے بارے میں یہاں پہ ایک بہت بڑا مس پرسیپشن ہے جس کا مجھے بہت تکلیف بھی ہوتی ہے, دکھ بھی ہوتا ہے کہ بہت پڑھے لکھے لوگ بھی اسی چیز کو وہ کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ لارڈ میکالے نے یہ اپنے منٹ میں اسپیچ میں کہا تھا کہ ہم ایسے کمیونٹی بنا دیں گے ہندوستان کے لوگوں کی جو ہوں گے تو ہندوستانی, لیکن جو ہے ان کی اس کی اسپرٹ جو ہے وہ گورے, کیونکہ ایسا نہیں تھا. جو ہے برٹش کلونیل رول ان سب کانٹیننٹ ریئلائز کہ سب کانٹیننٹ میں جو گورننس کا ماڈل ہے وہ اتھارٹیرین ہے, اتھارٹیرین ماڈل ہے جس میں کنگ جو ہے ایبسلوٹ کنگ کے طور پہ یا ڈیوائن کنگ کے طور پہ رول کر رہا ہوتا ہے. وہاں پہ امپرسنل گورنمنٹ انسٹیٹیوشن رول نہیں کرتے, وہاں پہ سیپریشن آف پاور نہیں ہے. سب کانٹیننٹ میں لوگ جو ہے وہ ریوولٹ بھی نہیں کرتے حکومت کے خلاف اپنے رائٹس کے لیے ریوولٹ کیا کریں, پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہے. تو دے گریجولی انٹروڈیوس پرائیویٹ پراپرٹی, سول رائٹس, اور انڈین نیشن کے رائٹس جو ہیں ان کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی. اور پھر ان کی کوشش یہ تھی کہ یہاں پر سیپریشن آف پاور کی جائے, امپرسنل رول کو انٹروڈیوس کروایا جائے. یہاں پہ بیوروکریسی کے لیے ایگزامس کا انہوں نے میتھڈ جو ہے وہ اڈاپٹ کیا. لا یہاں پہ انہوں نے بنایا انڈین پینل کوڈ, اس سے پہلے کارنیوالاس کوڈ تھا, پھر انڈین پینل کوڈ. سب سے بڑی اچیومنٹ تھی سب کانٹیننٹ میں جو انہوں نے لارڈ میکالے کر کے گیا. ان کی کوشش یہ تھی کہ ہندوستان کے لوگ جو ہیں وہ بھی وہ اسپرٹ جو انگلینڈ کے رہنے والے لوگوں کی اسپرٹ ہے کہ انہی کی گورنمنٹ ہو, کس کے ذریعے, ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کے ذریعے, وہ اسپرٹ آنی شروع ہو جائے انڈیا کے لوگوں میں بھی, اور رول آف لا جو ہے وہ ان میں ڈیولپ ہو جائے. لیکن یہاں پہ اس کو اتنا زیادہ توڑ مروڑ کے کیا جا رہا ہے, اور وہ یہاں کی شاید جو ہے رولنگ الیٹس جو ہیں دونوں سائڈ پر ان چیزوں کو کیش کرتے ہیں. وہاں کی جو میجورٹیرینزم ہے اور آرتھوڈاکس ہے اس چیز کو کیش کر رہی ہے انڈیا کی جو رولنگ الیٹ ہے. یہاں کی جو الیٹ ہے وہ یہاں پہ جو ریلیجس آرتھوڈاکسی ہے ود ان دا ہماری اسٹیٹ, اس چیز کو کیش کر کے جو ہے دونوں سائڈوں پہ جو ہے وہ اینیمی اسٹیٹ کا تاثر جو وہ ظاہر نہیں ہونے دے رہے. شاید پتہ نہیں ان کا اس میں انٹرسٹ ہے یا کیا چیز ہے, اور جو انڈیپینڈنٹ انکوائری کی جو اسپرٹ ہے وہ چیز نہیں آنے دے رہی. تو یہ مجھے بہت تکلیف دیتی تھی کہ لارڈ میکالے کا جو ہے ان کو بار بار جو ہے یہاں پر مس کوٹ کیا جاتا ہے. ان کا بنایا ہوا جو ایجوکیشن سسٹم تھا اگر برا تھا نا, تو اسی برے ایجوکیشن سسٹم میں بہت بڑے بڑے نام پیدا ہوئے ہیں. غریب کے بچے بھی پڑھ سکتے تھے وہاں پہ. تو ان کا ایجوکیشن سسٹم جو ایک فارمل ایجوکیشن سسٹم برا تھا, تو دونوں اسٹیٹس میں اس کو گریجولی چینج کر دیتی, برے کو ختم کر دیتی.
تو وہ چیز بھی نہیں ہے. تو یہ چند ایک چیزیں میرے مائنڈ میں تھیں. مجھے تھا کہ جب میں یہ لیکچر کروں تو اس سے تھوڑی سی ہٹ کے چیزیں تھیں, لیکن میں نے سوچا کہ میں ان کو بھی ایڈریس ضرور کروں گا. Now, if you have any sort of questions related to Indian Renaissance, Hindu community, Hindu nationalism, Muslim nationalism, اس کے جو ہیں اس کے اثرات جو ہیں آج کے دور میں ان سے ریلیٹڈ, تو آئی ایم ہیئر. تھینک یو. السلام علیکم. آپ نے جیسے کہا کہ جب برٹش یہاں آئے تو یہاں آ کر انہوں نے سول رائٹس وغیرہ یہ سب کچھ دینے کی بہت کوشش کی. بٹ اگر آپ ششی تھرور کی انگلوریس امپائر یا پھر اس پہ کارل مارکس کی ایک بہت اچھی کتاب ہے, یا پھر ول ڈیورنٹ نے کیس فار انڈیا لکھی ہے, یہ بکس پڑھیں تو آپ کو ایک الگ ہی امیج ملتا ہے برٹشرز کا کہ وہ یہاں پر ایسے کوئی بھی موومنٹ چلانے نہیں آئے تھے. دے کیم ہیئر فار دی پلنڈر آف انڈیا. انہوں نے ہماری ڈی انڈسٹریلائزیشن کی, ہماری ٹریڈ روٹس کو جو ہے آکیوپائی کیا. اس کے بعد جالیاں والا باغ انسیڈنٹ سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی فریڈم آف اسپیچ, انہوں نے کوئی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں دیا. وہی جو کولونیل فیئر فورس اور جو آکیوپیشن آف مائنڈ کے پرنسپلز ہیں اسی پہ انہوں نے رول کیا. اینڈ وین ان کے اکنامیکلی ہاتھ سے بات نکل گئی تو دے لیفٹ انڈیا. تو ایک تو ہمیں یہ پرسپیکٹیو ملتا ہے, اینڈ ایک انٹلیکچوئلز ابھی بھی جو آپ کا پرسپیکٹیو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ وہ یہاں آئے اور انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا, ایجوکیشن لائے, انڈیپینڈنٹ ہمارے یہاں پہ اتھارٹی لے کے آئے, ڈیموکریسی لے کے آئے. تو اس میں آپ ان دو ڈفرنگ پرسپیکٹیوز کے بیچ میں کہاں پر کنورجنس دیکھتے ہیں, ویئر ڈو دے میٹ؟ جی, پہلے تو میں آپ کو ایک بتا دوں, ہمیں بلیک ہول جو ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے ہمیں ایک اور موقع دیا کہ شاید نیکسٹ ویک میں ایک پروگرام ہوگا. ششی تھرور کی بک ہی ہے ایرا آف ڈارکنیس, تو ایک پوری پینل ڈسکشن ہوگی اس کے اوپر. تو بہت زیادہ موقع, آپ کو ضرور اس کو مس نہ کیجیے گا پروگرام, اسپیشلی فار یو. اس میں ہم جو ہے ایک بڑے لیول پر اس پہ ڈسکشن کریں گے اور کسی ایک نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ جو کلونیلزم تھا یہ بلیسنگ تھی یا یہ جو ہے کرس تھی, ڈسکس تھا. اس کو اس میں ہم ایک سٹنگ میں, تو میں صرف آپ سے چند ایک چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا. اگر ہم کلونیلزم دیکھیں نا, یورپ جو ہے وہ سوشو اکنامک موومنٹس کی وجہ سے بہت ڈومینیٹ کر گیا, ریسٹ آف دا ورلڈ سے بہت اوپر چلا گیا تھا. تو یورپین نیشنز جو ہیں دے امبارکڈ اپون ہیونگ اے کالونیز. تو جو سب سے پہلے کالونیز بنانے شروع کی تھی نا وہ تھے پورچوگیز, دین اسپین, دین ڈچ, دین فرانس, اینڈ لیٹر آن برٹش. اگر آپ یورپین کلونیل جو ماسٹرز ہیں ان کی ہسٹری کو اسٹڈی کر کے دیکھیں تو جو برٹش جو ہیں ایز اے کلونیل ماسٹر ان کی کالونیز کو دیکھیں, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, اور مطلب اب انہی کے انڈر جو ہے آپ کہہ لیں کہ جاپان جو ہے وہ ڈومینیٹ کر کے گیا, یا جو ہے ساؤتھ کوریا اگر ڈومینیٹ کیا فری مارکیٹ کی وجہ سے انہی آئیڈیلس کو لے کے, تو وہ برٹش کو انڈائریکٹلی ہی تاثر بنتا ہے. بہت سے کم لوگوں کو پتہ ہے کہ فرینچ کالونیز کون سی تھی. نارتھ افریقہ کو دیکھیں, مڈل افریقہ کو دیکھیں, اسپین کی کالونیز کو دیکھیں, تو آپ کو ایک واضح تفریق نظر آئے گی. جو برٹش کالونیز تھیں, سب کانٹیننٹ جو ہے نا جس کو بہت زیادہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں, یہاں پہ تو بہت چھوٹی چھوٹی فورس لے کر لوگ آتے تھے, سب کانٹیننٹ کو کیپچر کر لیتے تھے. انڈیا, بنگلہ دیش اور پاکستان کا جو انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ ہے, یہاں پر جو ہے لیگل سسٹم جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہے, ایجوکیشن سسٹم ہے. مسلم میرا میں یا اس سے پہلے تو بہت بڑی بڑی اچیومنٹس نہیں کر سکے یہ. بہت سارے, اب ششی تھرور کی جو بک ہے مجھے بھی کچھ اس پہ پڑھنے کا موقع ملا تو میں نے بھی ڈیٹا کلیکٹ کیا. جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں مورین امپائر, ٹھیک ہے, یا انڈین کنگڈمز جو تھیں, یا آپ دیکھ لیں کہ امپیریل گپتاز کے ٹائم پیریڈس میں, یا آپ دہلی سلطنت ٹائم پیریڈس میں, آپ کو پتہ ہے جو ٹیکس کلیکشن تھا اس کی ریشو کیا تھی, اس کو اسٹڈی کر کے دیکھیں. جب برٹش آئے تو ان کی ٹیکس ریشو کیا تھی, ایک چیز. دوسری چیز, جب برٹش یہاں پر آئے تھے اس سے پہلے انگلینڈ میں انڈسٹریل ریولوشن ہو چکا تھا, ایک ایسا ریولوشن جس میں دے ایکسپلورڈ پاورز آف نیچر اور اپلائی دوز پاور آف نیچر ان آرڈر ٹو پروڈیوس میسو اسکیل پہ. انڈسٹریز بن چکی تھی, سب کانٹیننٹ میں مینول لیبر تھی. ان کے آنے سے پہلے جو ہے نا, جب انڈسٹریل ریولوشن نہیں آیا تھا تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ چیزیں جو پروڈیوس ہوتی تھی وہ چائنا میں, انڈیا میں, یا یہ جو انڈونیشیا کے ریجن ہے جہاں پہ پاپولیشن زیادہ تھی, مینول لیبر زیادہ تھی.
تو اوبویسلی انہوں نے زیادہ چیزیں پروڈیوس کرنی تھی. دنیا کا جی ڈی پی واقعی ان کی ٹلٹ اس طرف زیادہ ہوتی. لیکن جیسے ہی ریولوشن آیا, انڈسٹریل ریولوشن آیا, انڈسٹریز بننی شروع ہوئی یورپ میں, ان کی سپرامیسی اسٹیبلش ہوئی گنز کے اوپر, جمز کے اوپر, اسٹیل کے اوپر, تو اس نے ایک ٹوٹل سنیریو چینج کر دیا. انڈسٹری کین پروڈیوس مور وین کمپیئرنگ ود دا مینول لیبر. تو یہاں کی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ بھی اپنی انڈسٹری اسٹیبلش نہ کر سکیں, تو یہاں پر بھی انڈسٹری اسٹیبلش ہوئی. تو بہت سارے انہوں نے مواقع پرووائڈ کیے. ایون کہ جو ہندو کمیونٹی ہے, آپ ششی تھرور کا اس دن جب پروگرام ہوگا تو اس میں خود چیزیں کوٹ بھی کریں گے ہم, کہ نہرو کا پھر کیا پوائنٹ آف ویو تھا آفٹر گیٹنگ انڈیپینڈنس, کہ ان کا کیا رول تھا. ابھی میں نے درمیان میں پروگرام میں بتایا کہ برٹش کلونیل ٹائم پیریڈ میں ہی پولیٹیکل پارٹی اسٹیبلش ہوئی یہاں پہ, ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنس کی طرف مارچ ہونا شروع ہوا, ٹھیک ہے, اور لوگ جو ہیں اپنے رائٹس کے لیے جو ہیں وہ بولنا بھی شروع ہوئے. کین یو امیجن انڈر دا اسٹرکٹ اتھارٹیرین ریجیمز آف مغل ایرا یا دہلی سلطنت ٹائم پیریڈس میں, یا اس سے پیچھے چلے جائیں امپیریل گپتاز میں یا امورین امپائرز میں, پیپل کین ہیو اے وائس فار دیئر رائٹس. یا کہہ سکتے کہ بادشاہ سلامت آپ اپنے رائٹس کو کچھ تھوڑا سا اکوموڈیٹ کریں, کرٹیل کریں, یہ ڈیوائن رائٹ کی تھیوری کو ختم کریں. کر سکتے تھے ایسا, میرا خیال ہے ایسا کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری, بینگ اسٹوڈنٹ آف کانسٹیٹیوشنل لا اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنس, مجھے نہیں ایسا لگتا تھا کہ اس طرح کا مائنڈ سیٹ ان کے دور میں بھی پروڈیوس ہو سکتا. تو جو برٹش ہیں انہوں نے یہاں پر ایک گریجولی چینج لے کر آئے. اس کو آپ پازیٹیو سمجھتے ہیں یا ویسے پوائنٹ آف ویو سے سمجھتے ہیں کہ ششی تھرور والا پوائنٹ آف ویو کہ دے ور ہیئر فار پلنڈرنگ؟ تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر جو ایلیٹ ہمارے اوپر مسلط ہوئی ہے پارٹیشن کے بعد, ان کی پلنڈرنگ جو ہے ان گوروں کی پلنڈرنگ سے زیادہ ہے. ان کے جو گورے تھے وہ تو یہاں پہ سیلڈ مین تھے. ان کا جو گورنر جنرل ہوتا تھا وہ بھی 5 سال کے لیے ہوتا تھا, نہ خود لا بنا سکتا تھا, وہ صرف ایگزیکٹو پاور تھی اس کے پاس, کسی کو سزائے موت نہیں دے سکتا تھا وہ, یا بہت کچھ جو ہے وہ اپنی مرضی سے. ہاں اگر آپ نے اس کو ویلیڈیٹ کرنا ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں, جائیں اینڈ اسٹڈی کریں کہ لارڈ ہیسٹنگ کے ساتھ اس کا جب ٹرائل ہوا تھا تو اس ٹرائل کے آؤٹ کم کیا ہوا تھا. ان کی برٹش کی پارلیمنٹ میں اس کا ٹرائل ہوا تھا, وٹ ہی ڈڈ پلنڈرنگ ان سب کانٹیننٹ. انہوں نے کہا کہ آپ انڈیا کے لوگوں کو, ان کے لوگوں نے تو اگر جو پلنڈرنگ کر لی یا جو کچھ کیا کر سکتے تھے, بٹ یو ور دیئر ود دا اسٹیٹ مورالٹی آف انگلینڈ, تو تم نے کیا کیا, آپ اس کو اسٹڈی کیجیے گا, دین یو ول کم اپ ود دا نیو فیکٹس. وہاں پر انڈین ریگولیٹنگ ایکٹ جو تھا نا 1773 کا, وہ ریگولیٹ کرنا چاہ رہا تھا کمپنی کو کہ تم نے اگر جو کرپشن کر چکے ہو اگر دوبارہ کی تو آپ یو آر انڈر دا لا. پٹس انڈیا ایکٹ دیکھیں, ان کے چارٹر رینیو ہوتے تھے. چیزوں کو اسٹڈی کر کے دیکھیں گے نا تو آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہوگا. جب تک چیزوں کو میں نے کمپیریٹیو انالیسس کر کے اسٹڈی نہیں کیا تھا تو میرا ویو بھی وہی تھا جو کہ ششی تھرور کا ویو تھا. وہی ویو تھا جو انہوں نے انگلوریس امپائر کے اوپر لکھا یا ایرا آف ڈارکنیس کے اوپر لکھا. میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ جو برٹش ہیں انہوں نے یہاں سے صرف پلنڈرنگ, ٹھیک ہے پلنڈرنگ کی, اور کس سینس میں کی, یا تو وہ جو پتہ نہیں ایک آتھر ہے مجھے بلکہ شکیل صاحب نے بھی بتایا تھا سر, جنہوں نے 1 ٹریلین کا جو آپ نے بتائی تھی کہ یہاں سے لے کر چلے گئے ہوئے ہیں, تو وہ ایک اب جو چیزیں ان کو ہم اس طریقے سے وہ کر نہیں سکتے. تو آئی وش کہ آپ اس پروگرام میں بھی ہوں, اس کو بھی دیکھیں اور تب ریئلائز کریں کہ یورپین کلونیلزم میں برٹش ایز اے کلونیل ماسٹر اور دوسرے جو جن کے کلونیل رول تھا, ان دونوں میں آپ کو ایک واضح فرق محسوس ہوگا. ایک فرق محسوس ہوگا. آج انڈیا, بنگلہ دیش اور پاکستان اتنی جو ہے نا اسٹرانگ اسٹیٹس بنی ہے نا ود ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس, اس میں ایک اچھا خاصا رول ہے برٹش کے کلونیل رول کا. آئی ہوپ سو دس وڈ بی دا آنسر آف یور. اگر اس میں کوئی چیز کمی رہ گئی ہے تو وہ جو ہے نیکسٹ پروگرام دیکھیں تو اس میں آپ کو ایڈریس ہو جائے گا. جی راشد صاحب نے بڑی چیزوں کا احاطہ کیا. تو یہ میرے خیال میں ہمارے دوست نیئر بات کر رہے تھے کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ 46 ٹریلین لے گئے, جی 46 ٹریلین, وہ پھر 47 کے بعد پھر انڈیا میں نظر آنے چاہیے تھے, پاکستان میں نظر آنے چاہیے تھے. جی جو پلنڈر ہمارا ہو رہا تھا وہ رک گیا. تو کتنا ریولوشن آیا بھی اس کی وجہ سے کہ جی پلنڈر رک گیا. تو جیسے عمران خان کے دور میں کہتے تھے جی جس دن عمران خان ٹیک اوور کرے گا اگلے دن $200 بلین آ جائیں گے. تو یہ تو ایسے ہی کلیمز ہیں, سیاسی کلیم. اچھا آپ نے جو بات کی نا کہ انڈیا پاکستان ریلیشنز کے حوالے سے,
کہ انڈیا بڑا ملک ہے, اس کو انیشیٹو لینا چاہیے. اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے پیدا ہوتے ہی ایسا لگتا ہے, ہم اوپن ٹو کریکشن, کہ ہاسٹیلٹی کی پالیسی اپنائی. ہمارا خیال یہ تھا شاید کہ اگر ہم ہاسٹیلٹی کی پالیسی نہیں اپنائیں گے تو ہماری آئیڈینٹی اسٹیبلش نہیں ہو سکے گی ایک سیپریٹ ملک کی. تو اگر ہندوز اور مسلمز اکٹھے نہیں رہ سکتے, آرام سے نہیں رہ سکتے, تو پھر یہ دو ملک جو اسی بیسس پہ بنے ہیں وہ کیسے آرام سے رہ سکتے ہیں؟ دیٹ وڈ بی اے نیگیشن آف دا ٹو نیشن تھیوری. تو ہم نے اسی وقت سے اس طرح کے اقدامات ایک چھوٹا ملک ہونے کے باوجود پنگے لینے شروع کر دیے. جوناگڑھ کی ایکسیشن قبول کی بغیر کسی لاجک کے. ہمارے ایک امبیسڈر صاحب نے بھی لکھا, شاہد امین نے, کہ جوناگڑھ کی ایکسیشن قبول کرنا ہماری بہت بڑی غلطی تھی, اور اس کی وجہ سے ہمارا کیس کشمیر پہ جو کیس تھا وہ ایروڈ ہو گیا. لیکن آج بھی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ہم نے کوئی غلطی کی. کشمیر پہ انڈیا یہ کہہ رہا تھا, یعنی حملے کے باوجود, کہ آپ کشمیر لے لیں, حیدرآباد دکن میں دخل اندازی نہ کریں. ہم نے کہا کہ نہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. تو آج بھی ہم اپنا تنقیدی جائزہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم نے کیا کچھ نہیں کیا. اپنی غلطی کو کبھی ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے, ہمیشہ ایکسٹرنلائز کرتے ہیں. یہ امریکہ کی سازش تھی, یہ روس کی سازش تھی, یہ انڈیا کی سازش تھی. وی ایکسپلین ہسٹری ان ٹرمز آف کنسپریسیز. سو دیٹ از وائی وی ہیو بیکم دا گریٹسٹ کنسپریسی تھیورسٹس ان دا ورلڈ. تو ہماری کتابیں دیکھ لیں, وہی ہیٹ ہے, کانگریس کے خلاف ہیٹ, ابھی بی جے پی کے خلاف نہیں آئی, شکر ہے کہ آج ہمیں کانگریس بڑا اچھا لگنا شروع ہو گئی ہے. عمران خان بھی کہتے ہیں جی یہ گاندھی کا انڈیا نہیں ہے, یہ نہرو کا انڈیا نہیں. بھائی اس کو کب کریڈٹ دیا تھا آپ نے؟ بھٹو صاحب نے 68 میں کہہ دیا تھا کہ کیمپین آف ایکسٹرمینیشن از گوئنگ آن اگینسٹ دا مسلمز آف انڈیا. اس وقت تو بی جے پی نہیں تھی, نہ نریندر مودی تھا. یہ ہمارا ایک ایکسکیوز ہے جو کبھی ہمارا جان نہیں چھوڑتا. کبھی ہم اس کا تنقیدی جائزہ لینے کے لیے تیار نہیں, کبھی ہم اپنی کتابوں کا جائزہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اگر آپ بچوں کو نفرت پڑھائیں گے تو پھر آپ محبت کی توقع نہیں کر سکتے ان سے کہ وہ کوئی بیلنس ڈیسیجن کریں یا بیلنس طریقے سے سوچیں. تو ہماری تو ہسٹری کے جو ہے نا, جو گائیڈنگ پرنسپل ہے, وہ مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ مسلمز آر گڈ گائز, ہندوز آر بیڈ گائز. دیٹس آل. جی شکیل چودھری صاحب, ابھی جب لیکچر بھی سٹارٹ ہوا تھا تو اس کے اینڈ پہ جو میں نے اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وی نیڈ اندر رینیسانس. وہ ایسی رینیسانس جو سوچ کو چینج کرے اور جو اینیمی اسٹیٹ کا تاثر ہے اس کو بھی زائل کرے, اور ایک ایسی رینیسانس جس میں جو بڑھتے ہوئے جو تجارتی روابط ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں, اور کانسپریسی والی چیزوں کو دور کریں. لیکن ابھی جیسا آپ نے کہا کہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے یہ ساری چیزیں سٹارٹ ہوئی تھیں, تو یہ چیزیں جو ہیں بیک ان ہسٹری چیزیں سٹارٹ ہوئیں. اور اس میں وہ جو انڈین رینیسانس میں جس میں ہندو اور مسلم دونوں سوسائٹیز میں اویکننگ سٹارٹ ہوئی تھی نا, اس کا الٹیمیٹ رزلٹ جو نکلنا شروع ہو گیا وہ ہندو نیشنلزم اور مسلم نیشنلزم کی صورت میں. اور اس میں چونکہ سب کانٹیننٹ کے لوگ جو ہیں وہ جو ہیں اس طریقے سے ایجوکیٹڈ مائنڈ نہیں تھے جیسا کہ یورپین مائنڈ ہے. یہاں پر ایجوکیشن جو ہے, یہاں پہ ایجوکیشن کم اور پروپیگنڈا زیادہ, جو کہ جلدی سے اثر کر جاتا ہے. ایجوکیشن تو 30-35 سال لگتے ہیں, بلکہ 30-35 سال کے آج بھی ایک نیا فینومنا آ جائے اس کو سرچ کرنے کے لیے ہمیں اتنا پڑھنا پڑتا ہے. لیکن پروپیگنڈا تو فوراً اثر کر رہا ہوتا ہے, وہ تو لوگوں کے مائنڈ کو فوراً کنٹرول کر لیتا ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہی مذہب ہے ان کا, وہی کریڈ ہے ان کا. تو یہ چیز یہاں پہ لوگوں کو جب شروع سے بتائے گی گڈ گائز اور بیڈ گائز والا تاثر, یہ تو کریڈ بن جاتا ہے آرتھوڈکس سوسائٹیز میں. تو اس کا حل بھی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وی نیڈ انادر رینیسانس, اور وہ ایجوکیشن کے ساتھ ہی امپارٹ ہو سکتی ہے. اور وہ جو ایک بہت بڑا مسکرینٹ کہہ لیں گے جو ایلیمنٹ مجھے لگتا ہے بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری, کہ جو اسٹیٹ کے سیکولر والا تاثر ہے, جو سیکولر اسپرٹ تھی یورپین رینیسانس کی, وہ یہاں پہ ایبسینٹ ہے, وہ یہاں پہ مسنگ ہے. اور وہاں پر ریلیجن پالیٹکس ہمارا بھی ہے نا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو مذہب اور اسٹیٹ جو ہیں وہ یہاں پر مکس ہیں. تو اس چیز کی وجہ سے ہاں, اگر یہ یورپینس نہ آئے ہوتے اور اپنی جو رینیسانس کی اسپرٹ ہے وہ یہاں پر نہ لے کر آئے ہوتے,
اور جو یورپین نیشنلزم کے جو ڈفرینٹ باقی کے کمپوننٹس ہیں نہ لے کر آئے ہوتے, تو یہاں پر وہ والے کمپوننٹ نہ ہوتے, یہاں پر صرف اور صرف انڈین نیشنلزم ہی ہوتا. پھر اس میں کمیونٹیز ہوتی ہے ڈفرینٹ, اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ شاید وہ جو نفرت کا ایلیمنٹ ہے اس طریقے سے نہ ہوتا. اب تو یہ چیز ونس ہیپن, اس کو انڈن کرنا جو ہے ایفرٹس چاہیے اس کے لیے. اسی لیے میں نے کہا کہ وی نیڈ دو اسکالرس جو کہ جو ہیں وہ وداؤٹ اینی فائنینشیل بینیفٹ ورک کریں, ناٹ فار دیم ہم سیلف اور دیم سیلف بٹ فار دا جنریشنس کمنگ جنریشن کے لیے کام کریں. ان کا نام رہے گا ہسٹری میں. انفارچونیٹلی برٹش کے جانے کے بعد ہم اتنے بڑے نام پیدا ہی نہیں کر سکے دونوں اسٹیٹس میں جو لوگوں کے لیے کام کر سکیں. ٹھیک ہے, گاندھی صاحب نے اور جو ہے راجا رام موہن رائے نے صدیوں سے سوئی ہوئی قوم کو تو ایک نئی جہت دے دی. سر سید نے مسلمانوں کو یہاں پہ دوبارہ سے اویکن کرنے کی کوشش کی, اپنی جتنی کوشش کر سکتے تھے. لیکن ان دونوں کوششوں میں جو ایک ایلیمنٹ ہے نیشنلزم کا, اور جس میں مذہب ایموشن اٹیچ ہے نا, اس میں ان ایموشنس کو آپ سیپریٹ ہی نہیں کر سکتے. جب سیپریٹ نہیں کر سکتے تو یہ جو تاثر ہے نا گڈ اور بیڈ گائے والا, ہاں اگر انڈیا جو ہے وہ اپنے سیکولر سٹانس کی طرف جانا شروع ہو جائے, وہ اپنے سیکولر سٹانس کی طرف جانا شروع ہوگا نا, تو اس کا امپیکٹ دیکھ لیجیے گا پاکستان میں بھی آنا شروع ہوگا. یہاں پر جو ہے ایک وہ جو ریلیجیس آرتھوڈاکسی اس میں بھی شاید تھوڑی بہت جو ہے نا اس میں الاسٹیسٹی آنی شروع ہو جائے. جو مسلم سیپریٹزم کا جو ایلیمنٹ تھا وہ اسی وجہ سے آیا کہ جو ہندو آرتھوڈاکس اور ان کے ریلیجیاسٹی ہے جو ہے آر ایس ایس کا بننا 1920s میں, اور ہندو مہا سبھا کا بننا, اور پھر ان کا پاور میں گریجولی پاور میں آنا. شروع میں ان کو اتنی زیادہ سالڈ بیس نہیں ملی تھی, گریجولی آنا شروع ہوئے تھے. گوالکر اور سروارکر ان سب کی جو رائٹنگس ہیں ان کو اسٹڈی کر کے دیکھیں تو پھر مسلم جو ہیں وہ اس میں اپنے آپ کو جو ہے آن اے ویک گراؤنڈ سمجھنا شروع ہو گئے تھے. تو دے ور دا رولرز ان سب کانٹیننٹ فار 7 اور 8 centuries. تو ان کو اپنی کچھ اسٹینڈنگ نہیں نظر آ رہی تھی کہ وے وڈ بی ان کمنگ فیوچر. سر سید کی ایک کوٹیشن بھی تھی کہ اف سپوزڈ برٹش لیو دا سب کانٹیننٹ, who will rule the subcontinent, who will rule the throne? Would Muslims and Hindus share the same throne? Most probably not. One community will through other community. تو وہ چیزیں لیٹر آن ویسے ہی ثابت ہونا چاہیے. یہاں پر ہیومن نیچر آ جاتی ہے. اس ہیومن نیچر میں جب مذہب کا ایلیمنٹ ساتھ شامل ہو گیا تو ایک دوسرے کو محروم کرنا وہ اس میں بن ہی جاتا ہے. تو آپ کا سر کوشچن جو ہے اس کی ویلیڈیٹی جو ہے اس کا آنسر تو اب یہی بن سکتا ہے کہ کمنگ سینچریز میں کچھ لوگ آگے آئیں, یہ اینیمی اسٹیٹ کا تاثر کو زائل کریں, اپنی سیلف لیس قسم کی جو ہیں جیسے کہ بڑے بڑے یہ نام جن کا لیے ایسی ایفرٹس کر کے جائیں نا, تاریخ میں اپنے آپ کو زندہ کر کے جائیں, اپنی کوششیں کر کے جائیں اور ان میں اپنا نام بنا کے جائیں. لیکن جہاں پر اپنا انٹرسٹ آ جائے گا وہاں پر باعث آ جائے گی تو پھر آپ اپنی کمیونٹی کے لیے کام کریں گے. تو دونوں جگہوں پہ کام ہونا چاہیے. میں خود جو ہے وہ ہیومن ایمنسپیشن پر لکھتا ہوں, بولتا ہوں اور ایجوکیٹ بھی کرتا ہوں. راشد صاحب آپ جب بھی آتے ہیں بہت زبردست انداز میں آپ کانسٹیٹیوشنل, انسٹیٹیوشنل اور ایبسلوٹ جو ٹوٹلیٹرین یا کنٹرول ہے اس کے آپ اگینسٹ بات کرتے ہیں. میں خود جو ہے وہ اس چیز کا قائل ہوں کہ بحیثیت مجموعی چاہے ایسٹ کو لیں ویسٹ کو لیں, یہ ایک انٹلیکچوئل ایولیوشن ہوا ہے اور ہمیں ہر لمحہ اگلا یا آنے والا جو وقت ہے, دور ہے یا نسلیں ہیں وہ ایوالو ہو رہی ہیں. اور بڑی جو چیز آ رہی ہے وہ تعلیم ہے, جس سے فکری آزادی اور کانسٹیٹیوشن, ہیومن رائٹس, پیس ہے, ویمن امپاورمنٹ اور لبرٹی آ رہی ہے. تو اپروچز ہمیں جو ہے وہ دو ہی ملتی ہیں. ایک اپروچ ہے جو ویسٹ سے ڈیولپ ہوئی فری اسپرٹ کی, اور ہم جب ایسٹ کی مائنڈ سیکوینسنگ دیکھتے ہیں تو یہاں فیتھ تھا, ریلیجن تھے, انہوں نے انسانی ذہنوں کو ڈاکومنٹ کیا. بعض کہتے ہیں کہ جی وہ مٹیریل چیزوں کی یا انسٹیٹیوشنل چیزوں کی وہ انکریج نہیں کرتے. تو اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ ہمارے ایسٹ کی جتنی بھی مائنڈ سیکوینسنگ ہوئی یہ فیتھ بیسڈ ہوگی, اور ویسٹ کی جتنی بھی ہوئی گریک سے ہی ہم لیتے ہیں
تو فلسفہ ہے اس کے پیچھے ہے, ادب ہے, اور وہی رینیسنس میں بھی جو انڈیپینڈنٹ انکوائری اور اسپرٹ اور ریوائول ہوا. لیکن موسٹلی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو میکیاویلی نے کتاب لکھی تھی دا پرنس, وہیں سے جو ہے نا وہ سیکولر اور لبرلزم اور اسٹیٹ کا اور نیشن کا کنسیپٹ بیس ہوا. وہی آگے بڑھتے ہوئے 1646 یا 48 میں جو ویسٹ فیلیا کا ہوا کہ کس طرح ہم نے نیشن اسٹیٹس بیس کرنی ہے, جو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ڈریون ہوں گی. لیکن اصل جو مارکا شروع ہوا وہ 15ویں صدی میں جیوز نے جو ہے وہ چرچ کا جو سینٹرل کنٹرول تھا, جو 6th-7th سینچری سے ہولی امپائر کا بھی اور رومن کا جو سیکولر امپائر کا بھی, یہ تقریباً 1000 سال کے اندر اس نے جس طریقے سے یورپ کے اندر مذہبی پلانٹنگ کرنے کی کوشش کی, تو انہوں نے اس کو ختم کر کے جو پورے یورپ کے اندر چرچ کیسا کنٹرول کر رہا ہے اور کیسے وومن جو ہے وہ کرشنگ ہو رہی ہے, اسپرٹ جو ہے وہ جو اس کی ویسٹ کی تھی جو فلسفے اور ادب سے ڈیولپ ہوئی, اس کو ختم کیا. تو اسی کو جب ہم اس کانٹیکس میں لے کے آتے ہیں, آپ نے بہت زبردست انداز میں کہ آرین کیا تھے, آرین مطلب ہے کہ جو اپروچ کیا ہے, موریہ, گپتا, اور پھر جو لوگ آئے اس کو تھوڑا سا ریلیجن کے اندر رہتے ہوئے لبرل کرنے کی کوشش کی. پھر 2 ونگز تو ہمیشہ رائٹ لیفٹ پیدا ہوتے ہیں. ایک بہت ایکسٹرا لبرل ہو جاتا ہے, جس طرح بھٹو صاحب نے بہت لبرلزم کیا, تو پھر آگے ضیاء صاحب آگے انہوں نے تھوڑا سا نیرو چیزوں کو کرنا شروع کر دیا. لیکن بحیثیت مجموعی دیکھیں تو انڈیپینڈنٹ اسپرٹ کا ہونا جو ہے بہت ضروری ہے. کہیں بھی جو 2 بندے بیٹھتے ہیں وہ یہ نہ دیکھیں کہ میرا کیا ریلیجن ہے, آپ کا کیا ریلیجن ہے, یا میرا اسکول آف تھاٹ کیا ہے, آپ کا کیا ہے, بلکہ ہر دو کے درمیان جو گڈ ہے وہ ایکسچینج ہونا چاہیے, اور یہی ایک اسپرٹ ہے جو آگے کی طرف جانی چاہیے. نہیں تو بحیثیت مجموعی ہم انڈیا پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھیں تو انڈینز کے جو لیڈرز ہیں وہ ہندو ہیں اور پاکستان کے ہیں وہ مسلمان ہیں. لیکن بحیثیت مجموعی اگر ہم عوام, دونوں کے عوام کا مذہب دیکھیں تو وہ مذہب ہے جہالت ہے, غربت ہے, ناانصافی ہے, استحصال ہے, فاقہ کشی ہے, نامواری ہے, محرومیاں ہیں. اور ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں کہ گورا جو یہاں آیا تھا یا کالونائزیشن کا یا فری اسپرٹ, وہ بیسیکلی انہوں نے ایجوکیٹ کیا ہے. تو فرق دونوں ہی ہیں, ایک ریلیجن کی بنیاد پر ایجوکیشن اور ایک جو آرگنائز ایجوکیشن آئی, کرنسی آئی, ڈیموکریسی آئی, فری اسپرٹ آئی. آئی تھنک کہ ہیومنزم جو ہے وہ آگے کی طرف جائے گا, رول کرے گا, اور اسی کو جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ ہونی ہے. انصر صاحب, آپ نے جو باتیں کی چند ایک ان کو میں ذکر کروں گا کہ ہاں پولیٹیکل تھاٹ میں کہہ سکتے ہیں کہ میکیاویلی کی دا پرنس اس کا وہ میجر ورک نہیں تھا, اس کا ریئل ورک جو تھا وہ ڈسکورسز تھا. وہ تو پمفلٹ ایک بنا کے جو ہے انہوں نے وہ پریزنٹ کیا تھا اپنے پرنس اس کو ورک کے طور پہ میڈیچی فیملی کو. بیسیکلی بہت سارے لوگ ہیں, کنٹریبیوشن جو لوگوں کی کمبائن ایفرٹ کے ساتھ ایسے موومنٹ چلتے ہیں, کسی ایک بندے کا رول نہیں ہوتا. لیونارڈو ڈیونچی کا بہت بڑا رول ہے اس میں. میکیاویلی کو آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ واز دا فرسٹ ماڈرن پولیٹیکل تھنکر جس نے جو ہے ڈومینیٹ کیا ہوا دا چرچ. اس سے پہلے جتنے پولیٹیکل تھنکرز میں مذہب اور پولیٹکس ایک دوسرے کے ساتھ ہی چلتے تھے, ہی واز دا فرسٹ جس نے سیپریٹ کر کے رکھ دیا. اور یہ اسپرٹ پھر ڈفرینٹ کانسٹیٹیوشن میں, برٹش کانسٹیٹیوشن, انگلش کانسٹیٹیوشن, سب میں یہ اسپرٹ آگے جانا شروع بھی ہوئی. تو اور بھی بہت سارے لوگوں کا اس میں, رافیلو ہے, بہت سارے لوگوں کا. اور رینیسانس جو ہے وہ ایک بہت وائڈ اسپریڈ قسم کی موومنٹ تھی. اور جی ہاں جی, اور ہمارے ہاں جو ہے نا اسپرٹ, ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہاں پر میں نے آبزرو کیا ہے کہ اگر میرا کسی کے ساتھ اختلاف ہے یا کسی نے مجھ سے میرے آئیڈیا سے ہٹ کے بات کر دی تو ایک اینیموسٹی کا ایلیمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے. اب اس کے جو اچھے کام کیے ہوئے ہوں گے نا ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ یا سوسائٹی میں کوئی اچھی ریفارمز اس نے کی ہیں, میں اس سب کو نگیٹ کر دوں گا. کیوں؟ کیونکہ جی اس کے تو میرے ساتھ پوائنٹ آف ویو یہ پتہ نہیں یہاں کی کلچرل اسپیکٹ ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے. اس کو میں ایک اور پولیٹیکل تھنکنگ میں ہی نا جیمز مل کی فلسفی کا ایک حصہ بنتا ہے کہ اپوزیشن ہونی چاہیے, یعنی کہ آپ کے پاس اپوزنگ ویو ہونے چاہیے. ہاں آپ لاجک کے ساتھ, ریشنل اپروچ کے ساتھ اس کو آرگیو کریں, نہ کہ آپ اینیموسٹی کریٹ کرتے ہیں. یہ اسپرٹ یہاں میں بہت کم ہے. آپ کا ٹروتھ جو ہے کبھی ویلیڈیٹ نہیں ہوگا جب تک آپ کا اپوزنگ پوائنٹ آف ویو نہ ہی سامنے آئے گا. تو اب یہاں پر جو ہے ہم جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے ہم لیبل کر دیتے ہیں کہ جناب فلانا تو جو یہ ہے اب اس کی ہر اچھے کام برے ہو جائیں گے.
لیٹ سے کوئی ہم کسی کی افیئر شروع کر دیتے ہیں, لیڈر ہے جی, اس کا چونکہ جی یہ معاملہ ہو گیا تو اب تو اس کے سارے کام ہی خراب ہو گئے. بھائی اس کی آپ ایڈمنسٹریٹو اس کی کیپیسٹیز کو دیکھیں, اس نے جو اچھے کام کیے آپ ان کو دیکھیں, آپ ایک پوائنٹ آف ویو کو لے کر کے اس کو زیرو کر دیتے ہیں. تو یہاں کی یہ ایک ہماری انڈین سوسائٹی کا کہہ لیں سیم از دا تھنگ کہ ہم ایک دوسرے کے اپوزنگ ویوز کو ٹالرنس نہیں ہے, انٹالرنس ہے, جو کہ ہم ایک دوسرے کی ایک یہی چیز جو ہے وہ اینیمی اسٹیٹ کا تاثر بنائے ہوئے ہے کہ جی وہ چلو چونکہ یہ مذہب وہ یہ ہے تو وہ اسی کے اوپر پھر ہم لگے ہوئے ہیں, اور اپنا جو ہے 70-75 سال ہو گئے ہیں اس تاثر کو ہی نہیں زائل کر پا رہے. تو آپ کی اور جو آپ نے بات کی کہ سب کانٹیننٹ میں جتنی بھی برٹش سے پہلے جو آئے ہیں نا وہ اتھارٹیرین رجیمز ہی رہی ہیں اور اسٹرکٹ ڈسپلن انہیں کے اندر تھا. بادشاہ سلامت جو وہ ہی واز آل ان آل. تو رائٹس والی تو بات ہی نہیں کوئی ایسی تھی. انسٹیٹیوشنلائز جو کیا وہ برٹش نے کیا, یہاں پر آ کے سپریشن آف پاور کی تو انہوں نے کی. اب یہ دیکھ لیں اس کے امپیکٹ جو ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے, آپ خود سوچ لیں. جس ایج میں اگر آپ انڈیپینڈنٹ انکوائری کرتے ہیں سوچتے ہیں آپ کو یونیورسل ٹروتھ کس میں لگتا ہے؟ اس چیز میں لگتا ہے کہ ایک انسان کو تمام پاور دے دی جائے یا انسٹیٹیوشنز بنائے جائیں, سسٹم آف چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے. ٹھیک ہے, تو وہ تو یہ ہیومن نیچر کی بات ہے کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسلوٹ پاور کرپٹس اے مین ایبسلوٹلی. اب ان چیزوں کو آپ اپنے معاشرے میں اپلائی کر کے دیکھیں. آپ ایبسلوٹ پاور مجھے دے دیں تو ڈیفینیٹلی میں وہ کام کروں گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اگر پاور مجھے کسی چیز کے اوپر دینی ہے تو اس کے ساتھ سسٹم آف چیک اینڈ بیلنس رکھیں. یہاں پر ہمارے معاشرے میں انڈیا کے دیکھ لیں, پاکستان کے معاشرے میں دیکھ لیں, بنگلہ دیش کے معاشرے میں دیکھ لیں, جس کے پاس جس چیز کا اختیار آ گیا وہ کہتا ہے وہ ایبسلیوٹ اختیار میرے پاس ہے اور میرے اوپر سسٹم آف چیک اینڈ بیلنس نہ کیا جائے. اپوزیشن کو وہ کرش کر کے رکھ دے گا اپنی مرضی کا. آپ کورٹس میں چلے جائیں, ہر ایک کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو انصاف بھی ملے, اس کی مرضی کا انصاف ملے. ایگزسٹنگ لاز جو ہیں ان کو وہ ویری نہیں کرے گا. تو یہ اسپرٹ جو ہے ختم ہونی چاہیے, اور ایسی اسپرٹ کو ختم کرنے کے لیے کوئی ہمیں رینیسانس چاہیے, نئی سے ری برتھ چاہیے نالج کی. جی اف یو ہیو اینی ادر کوشچن جی, اور وی ول کلوز ٹوڈیز سیشن. آئی ہوپ سو یو ہیو انجوائڈ. اور ہماری جو آڈینس ہے یوٹیوب پہ, جو بلیک ہول کی آڈینس ہے, اگر اس کے کچھ کوشچنس ہیں تو اس کو بھی میں ایڈریس کرنے کی ہم کوشش کریں گے آپ کے کوشچن آنسر سیشن میں جو آپ کے کمنٹس ہوتے ہیں. تھینک یو جی.